السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدھو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے اپنے ناول کی طرف۔ میں میڈیسن نہیں کھاؤں گی۔ ایمل نے تیسری بار ڈی کف کا چمچ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی جسے تیسری بار اس نے ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ سارا شربت اس کی فراک پر گرا تھا اور سفید پھولوں والی فراک داغدار ہو گئی تھی۔ ایمل نے ڈانٹنا چاہا لیکن دروازے پہ ہونے والی دستک اسے اپنی سمت متوجہ کر گئی۔ نگاہیں بے تحاشا ہی وال کلاک کی سمت اٹھی جو رات 8 کا الٹیمیٹم بجا رہا تھا۔ ماسی نورہ 2 روز کی چھٹی پر کلام کے گاؤں میں اپنی بیٹی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ ان کے آنے کے آثار تو ناپید تھے۔ کون ہو سکتا ہے وہ پریشان ہوگی؟ جاڑے کی ایک طرف سرد طوفانی رات تھی، آسمان کے سینے پر چمکتی بجلیوں کی گرج چمک نے ویسے ہی دل دہلا رکھا تھا۔ اس پر ایک تواتر سے برستی بارش، ایسے موسم میں کسی ہمسائے یا محلے دار وغیرہ کی آمد ہی غنیمت نہ تھی۔ ان کے گاؤں میں سر شام ہی لوگ نرم گرم لحافوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ دروازہ ایک بار پھر پوری قوت سے دھڑایا گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی، گیسٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے تک آئی تو دروازہ ایک بار پھر سے بجایا گیا۔ کون ہے؟ اس نے قریب آ کر باواز پوچھا۔ مسافر ہوں اور مصیبت میں ہوں۔ ٹھٹھراتی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اندازہ ہوا باہر کوئی پناہ کے لیے کھڑا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ رستہ بھول گیا ہو۔ کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے دروازے کا ایک پٹ وا کر دیا۔ مقابل ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا جس نے بلیک لانگ کوٹ کے اوپر سیاہ ہیٹ پہن رکھی تھی۔ مفلر میں لپٹا ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ زخمی تھا اور اس سے ٹپکتا لہو بارش کے قطروں میں گھل کر سیڑھیوں سے نیچے تک بہہ رہا تھا۔ ایمل۔ مقابل کھڑے اجنبی کے لبوں سے اپنا نام سن کر اس نے تحیر کے عالم میں سر اٹھایا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا اور مقابل کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حیات کا گمشدہ حصہ یہاں ناران کے اس پسماندہ سے گاؤں میں مل جائے گا۔ تم یہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی در آئی۔ وہ یوں مخاطب تھی جیسے اس کے سامنے اس کے شوہر کی جگہ کوئی شناسا اجنبی ہو جسے آپ پہچان کر بھی یاد رکھنا نہیں چاہتے، اور وہ اس کے لیے اجنبی ہی تو تھا۔ ایک رات کے شوہر کو بھی بھلا کوئی یاد رکھتا ہے؟ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور اب طوفانی رات میں اندر آ جاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر رستے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اس کی ہمراہی میں لابی عبور کرتے ہوئے لانچ میں چلا آیا تھا جہاں ایک 4 سالہ خوبصورت سی بچی منہ بسورے بیٹھی تھی۔ ایمل خود جانے کس کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ آتش دان میں سلگتی لکڑیوں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ 2 منٹ بعد اس کی واپسی فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ ہوئی تھی جس میں سے ایک کارٹن لے کر وہ اپنا زخم صاف کرنے لگا، مگر ایک ہاتھ سے بینڈیج کرنے میں کافی دقت کا سامنا تھا۔ وہ کچھ دیر لاتعلقی سے کھڑی دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ سے کارٹن لے لیا اور چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بینڈیج کرنے پر مجبور تھی۔ وہ ایسا محض اس نے ہمدردی کی پیش نظر کیا تھا۔ ماما، یہ انکل کون ہے؟ زینی صوفے سے اتر کر دونوں کے قریب چلی آئی۔ فرحان نے اپنے قریب جھکی ایمل کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس بچی کو دیکھا جو آنکھوں میں تجسس کے رنگ بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاپا ہیں؟ وہ طنزیہ بولی اور فرحان کی آنکھوں میں الجھن آمیز تاثر امڑ آیا۔ کیوں؟ شک ہے کوئی؟ وہ اس کی آنکھوں کا تاثر دیکھ چکی تھی، سو طنز کرنے سے خود کو روک نہ پائی۔ ندامت کے باعث فرحان کا سر جھک گیا۔ پاپا؟ زینی نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیا۔ فرحان کے اس پار جزموں کو جیسے کوئی شعلہ چھو کر گزرا تھا۔ اس نے اسی انداز میں اپنی بیٹی کو ساتھ لپٹا لیا تھا جو ہو بہو اس کا ہر نقش چرا لائی تھی۔ پاپا، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس کا شاید گلا خراب تھا، وہ بار بار کھانس رہی تھی۔ فرحان نے اس کی پیشانی کو چھوا جو پرحدت تھی، مگر وہ سب بھلائے اس کے زخم کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس چھوٹا سا کٹ لگ گیا تھا۔ تکلیف کی شدید احساس کے باوجود وہ محض اسے مطمئن کرنے کو مسکرایا تھا۔ اب پین تو نہیں ہو رہا؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا تو اس نے ایک بار پھر سے مسکرائے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ زینی، چلو اب سو جاؤ۔ وہ اس کے لیے دعا بنا کر لائی تھی جسے دیکھتے ہی وہ فرحان کے پیچھے چھپ گئی۔ میں آج پاپا کے ساتھ سوؤں گی۔ پہلے ہماری گڑیا دودھ پیے گی، پھر میں اسے چاکلیٹ بھی دوں گا اور اسٹوری بھی سناؤں گا۔ فرحان نے محبت سے اس کے بال سنوارتے ہوئے پچکارا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ آپ کو پریوں والی اسٹوری آتی ہے؟ پریوں والی؟ اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا جس پر اس نے کچھ مطمئنسا ہو کر دودھ لے لیا تھا، مگر اس کی گود سے نہیں اتری تھی۔ پاپا، آپ ہمارے ساتھ رہو گے نا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے فرحان کا چہرہ چھو کر یقین دہانی چاہی تو فرحان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیے۔ کچن کی دہلیز پر کھڑی ایمل بھی رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، کہا اس نے زینی سے تھا، مگر اس کی نظریں ایمل پر جمی تھی جس پر اس نے عجیب سی نظروں سے اسے گھورا تو فرحان کے لیے اس سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی توجہ زینی کی جانب مبذول کر لی۔
पापा कल हम दोनों घूमने जाएंगे, मैं आपको सारी फ्रेंड से मिलवाऊंगी, हम वहाँ आइसक्रीम खाएंगे, झूला झूलेंगे और डॉल हाउस भी। वो कितनी बातूनी थी और फरहान को इसकी फरमाइशें बातें सुनने में मज़ा आ रहा था, जबकि अमल का बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे वो जैनी के फराटे भरती ज़ुबान को रोक दे। वह गला भींचते हुए वो अपने काम में मगर ही पहले बर्तन धोए, फिर किचन साफ किया और जब अपना सब काम ख़त्म करने के बाद लॉन्च में आई तो वो अभी तक वहीं बैठा था। जैनी इसकी गोद में सो चुकी थी। खाना खाओगे? नहीं। वो अभी नजरें झुकाए बैठा रहा, लेकिन आखिर मरवत भी कोई चीज़ थी और कुछ अपनी रहमदिल फितरत से मगलूब होकर वो इसके लिए हल्दी वाला नीम गर्म दूध ले आई थी। गिलास इसके करीब मेज़ पर रखने के बाद इसके लिए गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला और जैनी को उसकी गोद से उठाकर वो ऊपर चली गई। वो वहीं बैठा इसे जाते हुए दिखता रहा। कभी वो सोचता था कि बस एक बार वो मिल जाए, वो इसे मना लेगा, और अब जब वो सामने थी तो नजरें नहीं उठा पाया था। यूनिवर्सिटी का वो दिन शायद इसकी ज़िंदगी का मनहूस तरीन दिन था। क्या रंगीन नज़ारे हैं, हर सू रंग बिरंगी हसीनें, हसीन नाजुक दिलनशीं, उड़ती बल खाती हंसती गुनगुनाती तितलियां ही तितलियां, और दीदारे शौक पर भी कोई पाबंदी नहीं। मुझे संभालो यार, ये मैं किस नगर में तशरीफ ला चुका हूँ। आदिल की आंखें फटने के करीब हो चुकी थी। गांव के प्राइमरी, मिडिल और शहर के डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल करने वाला वो देहाती पहली बार यूनिवर्सिटी आया था, और अब आगे पीछे डोलता उमैर और फैजान के ऊपर गिरने के करीब था जब खुरम ने इसका शाना थामते हुए सीधा किया। ज़्यादा चहको मत, ये शबनम नहीं शोला है, पास जाने पर एक झांपड़ रसीद करेगी। और मैंने फैजान की बात काट कर टुकड़ा लगाया और सब हाथ पे हाथ मार कर हंस पड़े। क्या बात कर रहे हो? आदिल को कोई एतबार ही नहीं आया था। ये अपना खुरम काली से सादत से फैजियाब हो चुका है। अब की बार फरहान ने खुरम का शाना थपकते हुए भांडा फोड़ा और खुरम का बस नहीं जा रहा था कि फरहान की गर्दन दबोच ले। छी एक लड़की से पिटकर आगे। फरहान ने सिगरेट का कश लगाकर आगे उमर को दिया और तासुब भरी नज़रों से खुरम को देखा। बाकी सब ने भी मिलकर खूब रिकॉर्ड लगाया था। मेरी जगह अगर तुम होते तो वो तुम्हारे साथ भी यही सलूक करती। वो तिल मिलाकर बोला। अरे, ये अपना शहजादा जिसकी जानिब एक नज़र देख ले वो दिल निकाल कर हथेली पर रख देती है। उमैर ने सताशी नज़रों से फरहान को देखकर खुरम को मज़ीद जलाया। हर लड़की ऐसी नहीं होती। वो अपनी बात पर मसर था। हर लड़की के पास एक दिल होता है जिसको मोहब्बत की गरमाइश यूं चुटकियों में पिघला देती है, फिर आप इसे जिस सांचे में चाहो ढाल लो। ठीक है, तो फिर इस लड़की को अपना असीर करके दिखाओ। अगर तुम में बड़ा मान है अपनी शानदार मर्दाना वजाहत पर, तो खुरम ने सामने साथी लड़की की सिमत इशारा करते हुए खुला चैलेंज दिया था। फरहान ने गर्दन मोड़कर इस ब्लैक अबाए में मलबूस लड़की को देखा जिसने हजाब ओढ़ रखा था। गंदमी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, सरोकत। फरहान को वो पहली नज़र में ही बहुत आम सी लगी थी। यार तुम पीस वो बताओ जिसमें कोई बात भी हो। वो नागवारी से बोला, मगर खुरम ने बहुत सोच समझ कर इस लड़की का इंतखाब किया था। वो इनके महल्ले में रहती थी। माँ मस्जिद की बेटी थी। इसका लहजा मर्दों से बात करते हुए सख्त और अंदाज बेहद स्पार्ट हुआ करता था, जिसको इस यूनिवर्सिटी में भी एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था जिसका इस यूनिवर्सिटी में एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था, जो इतनी पाकीज़ा और शफाफ थी कि इसे देखते ही नजरें इसके एहतराम में झुक जाती थी। फरहान इन सब को वहीं छोड़कर सीढ़ियों के करीब जा खड़ा हुआ। अभी से वहां से गुजर कर ऊपर जाना था। वो आई और चली भी गई, इस पर एक निगाह गलत डाले बगैर। इंटरेस्टिंग। पहली बार इसे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट महसूस हुआ था। ये यकीनन काफ़ी मुश्किल टारगेट था। घर के अंदर दाखिल होते ही सेन में बिखरे मैले कपड़ों का ढेर इसे दिखाई दे गया था। बाया उतार कर वो अंदर आई तो हीरा और गोशी एक ही चारपाई पर बेसुध पड़ी सो रही थी। कपड़े तब्दील करने के बाद किचन का जायजा लिए कटोरी में गोभी का सालन रखा हुआ था, लेकिन हॉट पॉट बिल्कुल खाली था। वो दो फुलके बनाकर इसने बाबा जान के कमरे में झांका, जो नमाज ज़ोहर के बाद हम मामूल के वज़ाइफ पढ़ने में मशगूल थे। बाबा खाना खा लें। दस्तरखान पर खाना चुनने के बाद वो खुद भी वहीं बैठ गई थी। अमल की आवाज़ पर उन्होंने आंखें खोली और शौकत से मुस्कुराए। आते ही कामों में लग जाती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। आप तो जानते हैं मुझे आप तो जानते हैं मुझे दोपहर में सोने की आदत नहीं। भी सर्दियों का दिन भी तो छोटा सा होता है, आराम के लिए इतनी लंबी रात काफ़ी है। अच्छी में कैसा गुजरा दिन? खाने के दौरान मामूल की बातें होती रहती थी। ठीक था, इसलिए कि आज निदा नहीं आई। और एक और लड़की है रुखसार, इसने मुझे सारा दिन अच्छी कंपनी दी। और आपकी तबीयत अब कैसी है? अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वो 2 दिन से शदीद बुखार की जर्द में थे। अमल को आज भी इन की तबीयत में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा था। वो इन्हें आराम की हदायत करती बर्तन उठाकर बाहर निकल की ताई अम्मा मशीन में पानी और सर्फ डालने के साथ साथ खूब बड़बड़ा रही थी। आते ही महारानियां लंबी तान कर पड़ जाती। इतना नहीं होता कि माँ का ज़रा हाथ ही बढ़ाती। इसने बर्तन किचन में रखे और बाहर आकर मुश्तलिक रंगों के कपड़े अलग अलग करने लगी ताकि रंग एक दूसरे में मदगम ना हो जाएं।
रहने दो बीबी, तुम भी जाकर आराम करो, आंखों से तो किसी को कोई काम दिखाई देता ही नहीं है। इनका मूड का खासा ख़राब था, जो कि अक्सर नाखुशगवार ही रहता था, लेकिन एमल ने परवाह नहीं की। वो भी अपने काम में मगर ही था। अम्मा ने कनखियों से देखा और इससे कपड़ों के साथ मसरूफ़ देखकर खुद भी जाग लहाब में घुस गई। कपड़ों से फारिग होकर इसने रात के लिए सालन चढ़ाया, साथ साथ बर्तन धोए, और रात 9 बजे फारिग होकर जब कमरे में आई तो वो दोनों सर जोड़े टीवी के पास बैठी इंडियन फिल्म देखने में मगन थी, और इनकी इस सरगर्मी से एमल के सिवा कोई भी वाकिफ नहीं था। क्या तुम घंटा भर से एक ही राग लापे जा रही हो? वो बहुत मुनफरिद है, आम लड़कियों जैसी नहीं है। अब वो जो है जैसी है दुनिया की ही मखलूक है, कोई मरीख से तो उतरी नहीं है। फरहान के रुखसार पर बेइंतहा गुस्सा आ गया था, जो मेहर की कज़न होने के साथ साथ इसकी मंगेतर भी थी। मुझे नहीं लगता कि तुम इस लड़की के दिल में जगह बना पाओगे। रुखसार ने इसकी जलाहट को खातर में लाए बगैर अपनी पेशन गोई का इजहार किया तो फरहान को जलाल आ गया। मोहतरमा, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसके दिल में जगह। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर फरहान, तुम इस लड़की को अपना दीवाना बनाना है, जिसके लिए इसके दिल में जगह बनाना बेहद ज़रूरी है। खुर्रम ने टोकते हुए याद दहानी करवाई। तुमने पूछा नहीं कि इसका कोई आइडियल? अब की बार फरहान ने इसे घूरा तो वो सोचते हुए बोली, पूछा था, मगर इसने कहा कि इसके बाबा जान ही इसके आइडियल हैं, और इसके बाबा जान हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं। खुर्रम के खासे ड्रामा इंकशाफ पर पूरे ग्रुप में एक ज़बरदस्त कहका पड़ा था। चलो ना उमैर, कैफेटेरिया, बहुत भूख लगी है। रुखसार से खींच कर ले गई। पीछे वो तीनों रह गए थे। एमल आपा, मेरे लिए क्या लाई हो? खाना खाने के बाद वो अभी अपने नोट्स बनाने में बैठी ही थी कि जब उछलता कूदता उमर अंदर चला आया। वो गोशी और हीरा से 15 साल छोटा था और अभी 5th स्टैंडर्ड में था। एमिल ने बैग से चॉकलेट निकाल के इसे दे दी। मुझे आपसे एक पैराग्राफ भी लिखवाना है। वो चॉकलेट खाने के बाद कॉपी पेंसिल उठा ले। तुम्हारा काम है, खुद करो। इसने साफ इनकार कर दिया। आप लिख देना, मैं फिर याद कर लूँगा। वो मासूमियत से बोला, तुम कोशिश तो करो, अगर नाकाम होए तो मैं हेल्प करवा दूंगी। 1 घंटा लिखने के बाद वो उठकर किचन में चली आई। आज खाना बनाने की जिम्मेदारी हीरा की थी, सो इसका मूड खूब बिगड़ा हुआ था। वो अपना गुस्सा बर्तन पटक पटक निकाल रही थी। क्या पका रही हो? गोशी भी इसके पीछे ही किचन में दाखिल हुई थी। मटर कीमा लठमार अंदाज में जवाब आए। फिर इसे चादर में पैक देखकर ठड़की। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ अम्मा और मैं बाजार जा रहे हैं। स्कूल में फन फेयर है तो इसके लिए नया सूट तो होना चाहिए। गोशी ने अपने पूनम से आगाह किया तो हीरा की जान पर बनाई। वो दोनों इंटर के बाद एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी और नया सूट तो हीरा को भी लेना था। इमन, मेरी अच्छी बहन, प्लीज़ आज खाना बना दो। हरगिज़ नहीं, खाना तुम ही बनाओगी। इसके इल्तिजा लहजे पर इमल इस बात में सर हिलाने ही वाली थी जब तायम्मा ने मदाखलत कर दी। तायम्मा, मैं बना दूंगी, आप ले जाएं हीरा को साथ। तो अपनी जॉब से भरपूर इसने तो अपनी जानिब से भरपूर सिफारिश की थी, मगर तायम्मा को तो गोया मौका मिल गया था। इमल, तुम ख्वामखा इनकी तरफदारी ना किया करो। कोई सलीका है ना गुन। एक काम करने को कहती हूँ तो 10 काम खराब हुए मिलते हैं। इनके दरवाज़ा गबूर करने की देर थी। वो भी हाथ झाड़कर मोहल्ले की टूर पर निकल गई। हीरा, तायम्मा को पता चला तो खफा होंगी। बाबा भी आने वाले हैं, जल्दी आ जाना। इमल की आवाज़ ने दरवाजे तक इसका ताक़ुब किया था, मगर वह अनसुनी करते हुए निकल गई। खाना बनाने के बाद इसने उमर को देखा, जो बैग खुला छोड़कर खुद मंडेर पर लटका पतंग उड़ा रहा था। उमर, जल्दी नीचे आओ। वो इससे लेने ऊपर आई तो हीरा सामने वाले की छत की अकबी साइड पर टिकी सड़क के इस पार झांक रही थी, और फिर इसे यूं महसूस हुआ कि जैसे इसने किसी को इशारा किया हो। सड़क के इस पार का मंजर इसकी नज़रों से ओझल था, मगर वो दिल में खटक जरूर गई थी। विमल, तुम आज किस लड़के की गाड़ी में घर आई हो? अबाया उतारने के बाद वो अलमारी के सामने खड़ी कपड़े तलाश कर रही। जब बताइए अम्मा। इसके सर पर आन खड़ी हुई और अंदाज खूब तफ्तीश करने वाला था, और एमल के लिए सिचुएशन खासी परेशान कुन हो चुकी थी। वो किस लड़के के साथ आई है ये तो इसे भी मालूम नहीं था। वो बस स्टॉप पर उतरकर घर की सिमत आ रही थी जब इसने बड़ी अम्मा को कपड़ों की गठरी उठाए स्टॉप की जानिब जाते देखा। वो फुटपाथ से उतरकर सड़क के ऐन वस्त में चलने लगी जब एक मोटरसाइकिल इन्हें हिट करती गुजर गई। अम्मा भी देखते ही देखते गठरी समेत जमीन बोस हो चुकी थी। इससे पहले कि एमल लपक कर इनकी जानिब बढ़ती, रेड रेड लैंड क्रूजर के टायर इसके पैरों के करीब चरचराए। दोनों चचराए नौजवान ने बाहर निकल कर बड़ी अम्मा को उठाया, फिर इनकी गठरी उठा कर दी। बड़ी अम्मा अपनी टांग सलाती मुसलसल इस मोटरसाइकिल सवार को सलबतों से नवाज रही थी, जो कब का फरार हो चुका था। आप इन्हें जानती हैं? इस शख्स ने शासकी से दरख्त किया था। बड़ी अम्मा इनके पड़ोस में रहती थी, बहुत झुर्रालू किस्म की खातून थी। आए रोज़ दोनों बहुओं से लड़ झगड़ कर अपनी गठरी संभाल लेती और बेटी के हाथ से रहने चली जाती। हफ्ता भर के बाद फिर दोनों बेटे बनाकर लाते थे। इमल इस बात में सर हिलाते हुए बड़ी अम्मा से मुखातिब हुई, आए मैं आपको घर छोड़ दूंगी। अब क्या मुझसे चला जाएगा? कमबख्त,
मारा टांग तोड़ गया है मेरी। इनका गुस्सा अभी तक बरकरार था। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वो बड़ी अम्मा से बोला तो वो नासमझी से एमल को देने लगी। ये कह रहे हैं आपको गाड़ी में घर छोड़ आते हैं। एमल ने फौरन ड्रॉप की वजाहत की। मैं तो कभी ना जाऊँ अकेली से चपड़े छांट के साथ। तुम्हें नहीं पता हालात कितने ख़राब है। दिन दहाड़े लोग लूट कर चलते बनते हैं। वो किसी नौखेज दोशीज़ा की माने बतक कर पीछे हटी और फिर बिला तामुल अपने खदशा का ज़हार भी कर डाला। इससे शख्स का कहका भी आता था। एमल ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। से यूं सड़क पर एक अजनबी के साथ खड़े होना अच्छा भी नहीं लग रहा था, मगर बड़ी अम्मा मामूली सी बात को मसला कश्मीर बनाए खड़ी थी। इसमें हंसने की क्या बात है, जो सच है वो बता रही हैं। अपनी कही बात का मजाक इन्हें सख्त नागवार गुजरा था। पल में से डांट कर रख दिए। फिर एमल से मुखातिब हुई, तुम भी मेरे साथ? बड़ी अम्मा, मैं वो हल्का कर रह गई। ऐसी सूरत हाल का तो इसने तस्वर भी नहीं किया था। हाँ, तुम और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या भरपूर तसल्ली भर अंदाज था वो इसके एहतजाज को खाते में लाए बगैर गाड़ी में सवार हो चुकी थी और फिर रास्ता भर दोनों बहुओं की तमाम शिकायतें इसके गोशे गुजार करती रही थी। उतने से कबल अमल को माना पड़ रहा था कि वो अच्छा खासा महज़िब नौजवान था, जिसने बैक सीट पर बैठी लड़की को रास्ता भर ना तो बैक व्यू मिरर से छुप छुप कर देखा था और ना ही ख्वामखा राह रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी। शुरू से आखिर तक किसी ने सारा किस्सा तायम्मा को सुना दिया था। पता नहीं इन्हें तबार आया था या नहीं, मगर वो खामोश ज़रूर हो गई थी। आज वो बहुत मसरूर था। इतने दिनों की मेहनत के बाद वो आज से अपनी जानी मतवज्जो करने में ना सिर्फ कामयाब हुआ था, बल्कि इसके दिल पर एक अच्छा तासुर भी कायम कर चुका था। और इस वक्त वो इसी खुशी को सेलिब्रेट करता बेड पर नींद रात स्मोकिंग के साथ साथ तेज़ म्यूजिक से भी लुत्फानंदोज़ हो रहा था, जब अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर कोई ऐन इसके सर पर आन खड़ा हुआ था। नीवा आंखों से सामने देखा तो शाज़मीन खड़ी थी। तुम कब आए? करा से आई हूँ, और तुमसे इतनी ज़हमत ना हुई कि मेरा हाल अहवाल ही दरियाफ्त कर लेते। पर्दे हटाने के बाद अब वो खिड़कियां खोल रही थी ताकि सिगरेट का धुआं बाहर निकल जाए। फिर इसने आगे बढ़कर बेहंगम सा म्यूज़िक भी बंद कर दिया था। अच्छा, मैं ज़रा शावर ले लूँ, फिर डिनर बाहर करते हैं। वो इसे मनाने को फ़ौरन उठकर वॉशरूम में जा घुसा तो शाज़मीन रैक में रखे फैशन मैगज़ीन की वरगर्दानी करने में मशगूल थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इसकी मम्मा मशहूर फैशन डिज़ाइनर थी और बाप टेक्सटाइल मिल का मालिक। शाज़मीन इसकी खालाजाद कज़न थी और लंदन से यहाँ सैर तफरीह की गर्ज से आई थी। वो निदा के साथ फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी उतरती कैफेटेरिया की जानिब जा रही थी, जब इसने इसी नौजवान को यूनिवर्सिटी की मस्जिद से ज़ोर की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलते देखा। सफ़ेद करंडी के कलफ लगे शलवार सूट में मलबूस, सर पर टोपी पहने वो कितना पुरनूर सा लग रहा था। लाशवाही तौर पर वह जाने कब से इस पे नज़रें जमाए चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम करीब से गुजरते हुए वो ना सिर्फ रुक गया, बल्कि सलाम में पहल भी कर डाली। वो भी जवाब देकर ठहर सी गई थी। बड़ी अम्मा की तबीयत अब कैसी है? आप यहाँ कैसे? दोनों एक साथ ही दो मुख्तलिफ सवाल पूछ लिए थे। ठीक हैं वो, एमा ने पहले जवाब दिया था। मेरा MSIT का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ओह, इससे जैसे इत्मीनान हुआ, वरना इसे तो लग रहा था कि जैसे वो इसका पीछा करते हुए यहाँ तक चला है। फिर इसे अपने वहम पर अफसोस सा हुआ। वो ऐसा तो हरगिज़ नहीं लगता था। हम कैफेटेरिया जा रहे थे, कुछ ना सूझा तो वो इसे जैसे इतला देती आगे बढ़ गई। कौन था ये गुलफाम? निदा ने कुछ दूर जाकर इशारे से पूछा था। बको नहीं, वो शर्मा सी गई और फिर कल का तमाम तर वाक़या इसके गोशे गुजार कर दिए। निदा से इसकी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से थी, जबकि रुखसार ने एक हफ्ते के बाद इसे छोड़कर दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। सफ़ेद रंग के लिबास में इसकी रंगत कैसे कुंदन की माने दमक रही थी और आंखें कितनी रोशन और शफाफ आईने जैसी थी। बात करने का धीमा सुलझा हुआ अंदाज, लंच के दौरान भी वो मुसलसल इसकी शख्सियत का पोस्टमार्टम कर रही थी। अमल खामोशी से सर झुकाए सुनती रही। मैं लंदन से यहाँ तुम्हारे साथ अपनी छुट्टियां एंजॉय करनी आई हूँ और तुम रोज़ मुझे अकेला छोड़कर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती हो। वो मुँह फुला के इसके रास्ते में आन खड़ी हुई थी। अच्छा, तुम बताओ कि मुझे अब तुम्हारी खातिर क्या करना चाहिए? इसने ज़रा सा आगे को झुकते हुए अपना सर इसके माथे से टकराया। सनलाइट की खुशबू किसी मौत झोंके की तरह की मानिंद इसके वजूद से लिपट गई थी। एक गहरा सांस भरते हुए वो कदरे शोखी से बोली, इतनी हसीन लड़की तुम्हारे पहलू में खड़ी है, इसे कहीं घुमाने की लेकर जाओ, 5 स्टार्स में डिनर के लिए इनवाइट करो, गुलाबों का महकता बुके गिफ्ट करो, शॉपिंग करवाओ। और वो लड़की तो पहले से ही मुझसे मुतासिर है, सो मैं इसकी नाज बरादरी क्यों कर उठाऊं? वो इसका जुमला मुकम्मल करता जाने को मुड़ा तो शाज़मी से घूरते हुए अंदर चली गई। मैं आज जल्दी वापस आने वाला हूँ, इसने बावाज़ बुलंद इन्फॉर्म किया, मगर वो खफा हो चुकी थी। इसने सोचा वापस आकर मना लेगा। बैग गाड़ी में रखने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट पर आन बैठा और CD प्लेयर ऑन कर दिया। गाड़ी में नसीबो लाल का वाह यात और घटिया सा गीत गूंजने लगा था, जिसके लफ्ज़ लफ्ज़ को एंजॉय करता वो बेहद रश ड्राइव कर रहा था, जब अचानक वो इस स्टॉप पर परवीन का इंतज़ार करती दिखाई दी।
دی گئی۔ وہ آج بھی سیاہ برقعے اور حجاب میں ملبوس تھی۔ اس نے کبھی اسے کلر ڈریس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی آفر کرے، مگر پھر خود کو ملامت کرتا اس کے سامنے سے بغیر اس کی جانب دیکھے گزرتا چلا گیا۔ ایمل دور سے اسے آتا دیکھ چکی تھی اور یہی گمان کر رہی تھی کہ وہ ضرور اسے لفٹ دے گا، اور اس لمحے کے آنے سے قبل وہ دل میں دعا گو تھی کہ کاش کوئی وین آ جائے، مگر دور تک اس کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ لیکن وہ جس لمحے سے خوفزدہ تھی وہ ان کے مابین آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ حیرت زدہ سی ریڈ لینڈ کروزر کو نظر سے دور ہوتا دیکھتی رہی، اور نہ جانے کیوں لیکن اس لمحے اس کا دل انجانی سی مسرت سے بھر گیا تھا۔ ہیرا کھانے کے بعد کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایمل نے کچن میں جھانکا تو وہ اسے کھانا کھاتے ہوئے نظر آئی۔ طیمہ پاس ہی بیٹھی چائے بنا رہی تھی اور ان کے سامنے تو یہ بات کرنا انتہائی نامناسب تھا۔ ایمل کا انداز مجھے بے حد مشکوک لگ رہا تھا۔ جانے کیا بات ہے؟ امی کے باہر جانے کے بعد وہ گوشی سے بولی۔ دل میں چوٹ تھا، شاید اسی وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی۔ سرعام سے ملتے ہوئے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جس روز کسی نے دیکھ لیا نا، اس دن سمجھ لیں تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ جل کر بولی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ نرگس کا بھائی جو ہاتھ دھو کر ہیرا کے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ ہیرا وہ کون سا کم تھی۔ ایمل جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ ہیرا کو آتے دیکھ کر اس نے بامشکل اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی اور انتہائی تحمل سے دریافت کیا کون تھا وہ لڑکا، کون سا لڑکا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا وہم حقیقت میں بدل جائے گا۔ اس اچانک پوچھنے پہ وہ بلکھلا گئی۔ میں نے خود اس لڑکے کو گلی کے کارنر پر تم سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو نرگس کا بھائی تھا۔ نرگس اس کی کولیگ تھی۔ اصل میں آج گھر آتے ہوئے ہمارے پیچھے 2 آوارہ لڑکے لگ گئے تھے، تو نرگس کا بھائی ہمیں گھر تک چھوڑنے آیا تھا تو محض اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مجھے تو وہ لڑکا بھی کم آوارہ نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال تم آئندہ احتیاط کرنا۔ اس محلے میں بابا جان کی جو عزت ہے، ہمارے حوالے سے اس پر کوئی آنچ آئے یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ ایمل کو اس کی کہانی پر یقین تو نہیں تھا، مگر اس نے مزید سمجھانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ کتنا رومانٹک موسم ہے۔ بارش ایک تواتر سے برس رہی تھی اور شازمین کا دل انجوائے کو مچل رہا تھا۔ رومانٹک اس لیے ہے کہ میں ساتھ ہوں، ورنہ موسم میں تو کوئی چام نہیں۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر نظریں شازمین کے چہرے پر جما دی۔ آؤ انجوائے کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ پاگل ہوئی ہو؟ یہ سردیوں کی بارش ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس نے ڈانٹا۔ ہاں مگر میں وہی کرتی ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ وہ اسے کھینچ کر لون میں لے آئی تھی۔ دوسرا گلاب توڑتے ہوئے اس نے بے نیازی سے وہ پھول فرحان کی سمت بڑھا دیا۔ دس از فار یو۔ تو تم مجھے پرپوز کر رہی؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ تم سمجھ سکتے ہو؟ وہ اشارے سے بولی۔ فرحان نے سر تا پا اسے بغور جانچا تھا۔ لیمن گرین شرٹ اس کے وجود سے چپک کر ہر انگ کی وضاحت کر رہی تھی۔ گوری رنگت اور شانوں پر بکھری سنہری زلفیں وہ اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی۔ شازمین اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ شازمین نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ شاید ان پرفسور لمحوں میں وہ ایسا کچھ کہنے والا تھا جو ان لمحوں کو امر کرتے ہوئے سماعتوں کو خوشکن احساس سے دوچار کر جاتا۔ ڈو یو اسپینڈ ود می نائٹ؟ وہ اس کے لبوں کو اپنی پھولوں سے چھو کر اس انداز میں بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہٹی۔ لفظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسہ جو اس کے سماعتوں میں ڈیلا گیا تھا۔ کرب کی شدت سے آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بے یقینی نظروں سے اسے دیکھا اور پلٹ کر بھاگتے ہوئے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ جسٹ جوکنگ یار، وہ چلایا، مگر اس نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ سرما کی دھوپ سارے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں اس وقت اس کی تائی اور تائی ماں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی نہا کر نکلی تھی۔ اب دھوپ میں کھڑی تو تولیے سے باہر رگڑتے ہوئے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑے ابا کا دبئی سے فون آیا ہوا تھا۔ اس نے تائی اماں کو مصروف دیکھا تو خود دوپٹہ اوڑھے گیٹ پر چلی آئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولنے سے قبل اس نے پوچھنا ضروری خیال کیا تھا۔ جی میں ہوں فرحان۔ مقابل کھڑے شخص کے تعارف نے دھڑکنوں میں عجیب ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر دونوں پٹ وا کر دیے۔ سامنے وہ مجسم کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ حسابِ معمول اس نے سادگی سے سلام کیا تھا۔ آپ؟ وہ جواب دینا بھی بھول گئی تھی۔ اس سے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنے دنوں سے جس کی منتظر تھی وہ آج اس کے سامنے انہی کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے مولانا فاروق احمد قادری صاحب سے ملنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ وہ اس کے بابا جان کا نام لے رہا تھا۔ ایمل کا چونکنا لازمی تھا۔ اگر وہ گھر پہ موجود نہیں ہے تو میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس کا سوال خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ جلدی سے بول اٹھی۔ نہیں، وہ اس وقت مسجد میں ہیں، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اندر آئی تو دل خوب زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی ابا کے ملنے والے تھے؟ رخ موڑ کر کہتی وہ فوراً کچن میں چلی آئی، کہیں تائی اماں اس کے چہرے کے تاثرات نہ جان جائے۔ فرحان کو اپنی گریز پر اس کا بے ساختگی بھرا انداز اچھا لگا تھا۔ وہ مولانا طارق احمد صاحب سے ملاقات کے بعد گھر چلا آیا تھا جہاں ماما کا
ماما کافی خطرناک موڈ کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ تم نے شازمین سے کیا کہا ہے؟ میں نے وہ گھبرا گیا۔ شازمین نے اس کی شکایت ماما سے کر دی تھی۔ یہ خیال ہی سوہان روح تھا۔ 2 دن سے روٹ کر کمرے میں بند پڑی ہے۔ بوا بتا رہی تھی کھانا بھی واپس بھیج دیا۔ تمہارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا اس سے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ فرحان نے بے ساختہ طمانینت بھرا سانس لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ اوپر تک جائے اس کو نچلی سطح پر ہی حل کرنا ضروری تھا۔ پہلی بار اس نے شازمین کے متعلق سنجیدگی سے سوچا تو اس سے بے شمار پلس پوائنٹ نظر آئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، ویل ایجوکیٹڈ اور لبرل تھی، دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو اب شازمین کو منانا پڑے گا۔ وہ اٹھ کر اس کے بیڈ روم میں چلا آیا اور دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ اسے نوک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی تھی مگر وہاں بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ اس کے بیڈ کے دراز میں ہر وقت ڈھیروں کا کارڈز پڑے ہوتے تھے جنہیں فارغ اوقات میں وہ خود ہی ڈیزائن کیا کرتا تھا۔ وہاں سے اس نے پنک پھولوں والا ایک کارڈ نکالا، اس پر چند لائنیں لکھیں اور شازمین کے بیڈ روم میں پھینک کر لان میں چلا آیا۔ فری ہوم ڈیلیوری والوں کو وہ کیک آرڈر کروا چکا تھا۔ گلاب کی پتیوں سے میز پر دل بنا کے اس میں کیک رکھا اور کینڈل جلانے کے بعد منتظر نظروں سے فرسٹ فلور کے سیکنڈ روم کی ونڈو کو دیکھنے لگا جو ابھی تک بند تھی۔ تم فرحان کو جانتی ہو؟ وہ بابا جان کے لیے کھانا لے کر ان کے کمرے میں آئی تو کھانے کے دوران انہوں نے اچانک سے پوچھ ڈالا، آج آپ سے ملنے آیا تو مجھے پتا چلا میں نے اسے یونیورسٹی میں دیکھ رکھا، اس سے زیادہ تو نہیں جانتی۔ وہ آپ سے کیوں ملنے آیا تھا؟ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اسے تمام تر تفصیل ان کے گوشے گزار کر دی تھی اور پھر ہمت کر کے اس کی آمد کا مقصد بھی دریافت کر لیا تھا۔ کہہ رہا تھا ملکی سطح پر ہونے والے مقابلہ نعت خوانی میں حصہ لے رہا ہے تو میں تلفظ اور نعت خوانی کے متعلق اس کی رہنمائی فرما دوں۔ بڑا ہی نیک لڑکا ہے، آواز بھی بے حد پرسوز تھی، مجھے یقین ہے وہ ضرور جیت جائے گا۔ تو پھر آپ اسے تیاری کروا رہے ہیں؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ ایمل کو وہ بہت خاموش اور پریشان سے لگ رہے تھے۔ کل رات اس نے تائیں ماں کو بھی اکیلے میں ان سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اب جانے وہ کیا بات تھی جو ان کے لیے فکر مندی کا باعث بن رہی تھی۔ ڈیئر شازمین، ایک رات تو کیا زندگی کی ہر رات، اب گھرو مت، ہر صبح، ہر شام، دوپہر کو چھوڑ کر، کیونکہ اس وقت میں آفس میں ہوا کروں گا نا، مگر اس کے سوا ہر لمحہ، ہر پل تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر محترمہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو باہر تشریف لے آئیں، میں منتظر کھڑا ہوں۔ کارڈ پر درج عبارت پڑھنے کے بعد اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ وہ لان میں کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھلک پاتی اس نے دونوں کانوں کو چھوتے ہوئے سوری کہا تو شازمین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر شازمین، گنگناتے ہوئے اس نے وش کیا۔ وہ کیک کاٹ رہی تھی اور فرحان محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لندن میں ایسے پرپوز کیا جاتا ہے نا؟ کہنے کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھک گیا تھا۔ فرحان یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے روکنے کی کوشش کی مگر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، ول یو میری می؟ پرپوز کرنے سے قبل اظہار محبت تو کرو۔ وہ اٹھلائی، یہ دل دیکھ رہی ہو؟ اس نے میز کی سمت اشارہ کیا اور پھر بولا، سمجھ لو یہ میرا تھا اب تمہارا ہوا۔ یہ تو پھولوں کا ہے، اس نے منہ بسور کر کہا، تو کیا اصل والا نکال کر دوں؟ فرحان نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ گہری نیند میں گم تھی لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہو۔ کروٹ بدلتے ہوئے سینے پر رکھی کتاب دھڑم سے گری اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کے علاوہ حساب معمول ٹی وی بھی چل رہا تھا اور وہ دونوں اس کے سامنے برجمان سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ ایمل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کے علاوہ بھی کسی سے بات کر رہی ہوں۔ وہ بستر سے اتر کے ان کے قریب چلی آئی۔ ہیرا نے اسے دیکھتے ہی سیل فون چھپا دیا تھا مگر ایمل نے اس کے چھپانے سے قبل دیکھ چکی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پلیز ایمل، اس سے کچھ مت کہنا، پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ گوشی نے اس کے کڑے تیور دیکھ کر پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ ایمل کے مزاج سے دونوں اچھی طرح واقف تھی، اس لیے تو اسے کبھی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں میں رازدار نہیں بنایا تھا۔ ہاں لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے متمامل نظر آ رہے تھے۔ ہیرا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہیرا کا بازو دہلایا جس پر وہ رونے لگی۔ گوشی، تم بتاؤ۔ اس نے پلٹ کر گوشی کو سوال نظروں سے دیکھا۔ وہ لڑکا نرگس کا بھائی نہیں، ہیرا کا بوائے فرینڈ تھا۔ فن فیئر کے روز اسکول کی بجائے اس کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھی۔ وہاں اس کے دوست نے سیل فون پر ان دونوں کی مووی بنا لی۔ اب وہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ اسے اور اس کی دوست سے ہوٹل میں ملنے آئے ورنہ وہ اس کی مووی فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ چچا جان کو دکھا دے گا۔ گوشی کے انکشاف پر ایمل کا سر گھومنے لگا تھا۔ اس نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ ہیرا پر ڈالی تو وہ نظر چرا گئی۔ وہ سیل فون دو مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہیرا نے دائیں ہاتھ میں دبا سیل فون اس کی سمت بڑھا دیا۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو میں تائیں اماں کو بتا دوں گی۔ دھمکی آمیز لہجے میں وارننگ دینے کے بعد وہ اٹھ کر واپس اپنے بستر پر چلی آئی تھی۔
وہ لائبریری میں بیٹھی مطالعے میں مشغول تھی جب کسی نے قریب آ کر ٹیبل بچائی۔ بک اس کے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے بچی تھی۔ فرحان کو سامنے دیکھ کر دل پہ بلکھلاہٹیں سوار ہونے لگتی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے اس مسئلے پر بات کرنا تھی جو آپ نے مجھ سے ڈسکس کیا تھا۔ اگر ہم باہر چلیں تو؟ وہ ابھی تک کھڑا اس کی رائے کا منتظر تھا۔ ایمل اپنی بک سمیٹ کے اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ لڑکے اب آپ کی سسٹر کو تنگ نہیں کریں گے، میں نے ان کا انتظام کروا دیا ہے۔ لائبریری کی سیڑھیاں اتر کر اب وہ لان میں آ چکے تھے۔ جب فرحان نے اسے بتایا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ وہ دیکھو تمہاری جل پری اپنے شہزادے کے ساتھ کھڑی گپے لگا رہی ہو۔ میر نے خرم کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے ایمل اور فرحان کی سمت اشارہ کیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ ساکت سا رہ گیا۔ اٹس اوکے، اس کی ضرورت نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر نرمی سے کہا تھا۔ کچھ پل کے لیے دونوں کے مابین خاموشی حائل ہوگی تو انہوں نے جانے کی اجازت چاہی، مگر فرحان نے روک لیا۔ اب وہ پلٹ کر عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کہوں، بہت عجیب سا بھی لگ رہا ہے، مگر اس نے ہچکچاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں، پلیز میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے بنا کسی جھجک کے کہہ ڈالا تھا۔ ایمل کی نظروں میں آسمان گھومنے لگا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ آپ کو برا لگا؟ وہ اس کی خاموشی پر بے چین ہوا اٹھا۔ وہ جانے کیا کہنے والی تھی، کہیں ساری محنت بیکار نہ چلی جاتی۔ بہتر ہوتا اگر آپ یہ بات میرے بابا جان سے کرتے، اور آسانی سے بولی۔ ہاں لیکن میں نے اسے قبل آپ کی مرضی دریافت کرنا ضروری سمجھا۔ تمانیت بھرا سانس بھرتے ہوئے قدرے سنبھل کر گویا ہوا، میری مرضی بھی بابا جان کی مرضی کے ساتھ مشروط ہے، میں خود سے زیادہ اس معاملے میں ان پر اعتماد کرتی ہوں۔ کہہ کر وہ رکی نہیں۔ کیفیٹیریا آنے تک اس کا سانس پھول چکا تھا اور اس پر دھڑکنوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ تو مجھے 15 منٹ کا کہہ کر گئی تھی اور اب گھنٹے بعد آ رہی ہو؟ ندا اسے دیکھتے بگڑی تھی، بس رستے میں خوشگوار حادثہ رونما ہو گیا۔ وہ شاید سے ہنسی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ سمجھی نہیں تھی۔ فرحان نے مجھے پرپوز کیا ہے، اس نے سچ بتا دیا۔ ویسے بھی وہ ندا سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ آئی ایم ریئلی شاکڈ۔ اس نے گرنے کی ایکٹنگ کی۔ فرحان کے پرپوزل پر وہ سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں، تمہارے رد عمل پر اس کی حیرت قابل دید تھی۔ آج کی حیرت انگیز نیوز، یہ لڑکے نے تمہیں پرپوز کیا اور تم جواب میں مسکرا رہی ہو، حالانکہ تمہیں پیار و محبت، بوائے فرینڈ اور اس جیسی ساری باتیں کتنی آکورڈ لگتی تھیں۔ مجھے اب بھی یہ باتیں آکورڈ لگتی ہیں، مگر اس نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا، نہ دوستی کی آفر، نہ کسی ڈیٹ ویٹ کا ذکر۔ اس نے تو مہذب طریقے سے مجھے پرپوز کیا ہے اور کچھ نہیں۔ اور تم نے کیا کیا؟ وہ بے تابی سے بولی، میں نے کہا ان معاملات کا مکمل اختیار میں بابا جان کے پاس ہے، لہٰذا وہ ان سے رجوع کرے۔ دھت تیرے کی! ندا اس جواب پر اچھا خاصا بدمزہ ہوئی۔ یار مجھے تو وہ بالکل تمہارا ہم مزاج و حقیقت میں خوشک مزاج لگتا ہے، سو پلیز تم یہ چانس مس مت کرنا۔ ویسے میری شدید خواہش ہوگی کہ میں تم دونوں کو رومانس کرتا دیکھوں، اپنی شادی میں مجھے ضرور انوائٹ کرنا۔ وہ اس سے زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ ایمل نے ہنستے ہوئے سر جھٹک دیا۔ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ اپنے گروپ میں جاتے ہی تینوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ میں نے اسے پرپوز کیا، وہ کولڈ ڈرنک کا ٹین کھولتے ہوئے مزے سے بولا۔ تب تو اسے انکار کیا ہوگا، خرم کو جانے کیوں، لیکن اب بھی اپنے اندازوں کی درستگی پر مکمل اعتبار تھا، یا پھر کم سے کم وہ ایمل جیسی لڑکی سے یہ سب کچھ نہیں چاہ رہا تھا کہ مگر فرحان نے جال بھی تو ایسا پھینکا تھا جو دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اپنے دام میں الجھا لیتا ہے۔ مجھے کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ وہ تنزیہ ہنسا۔ تو کیا اس نے ہاں کر دی؟ وہ اب بھی بے یقین سا تھا، مگر نہ بھی نہیں کی۔ اس نے خرم کے بال بکھیرے۔ مان لیا تمہیں، اب پلیز اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ خرم کو اپنے کیے دعوے پر افسوس ہو رہا تھا اور ساتھ اسے ایمل کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ سنبھالو اسے، یہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہے۔ میر کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور چلا گیا۔ اتنی محنت کی ہے اس لڑکی پر، اب تو حق بنتا ہے میرا۔ وہ مسرور سا کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ فجر سے کچھ دیر قبل تھک ہار کر چائے پائی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ باہر تاروں بھرا آسمان بے حد روشن اور پرنور سا لگ رہا تھا۔ موسم بدل چکا تھا، ٹھنڈی خوشگوار ہوا کے سبک جھونکے وجود کو تراوٹ بخش رہے تھے اور ساری فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج رہی تھی۔ ایمل، نماز ادا کر لو۔ مسجد جانے سے قبل بابا جان نے حسابِ معمول آواز دی، لیکن وہ پلر سے ٹیکے لگائے اجلی شفاف اور معطر سی طلوع سحر کو دیکھ رہی تھی۔ فرحان کو دیکھ کر بھی اسے ایسی ہی دلکش صبح کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے کبھی آئیڈیل نہیں تراشے تھے، لیکن فرحان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اگر اس نے اس پہلو پر کبھی سوچا ہوتا تو ضرور ایسا ہی خاکہ تراشتی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ وہ جانے کب واپس لوٹے تھے؟ ایمل نے ان کو حیرت بھرے انداز میں پوچھتے دیکھ کر پہلے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر صحن میں پھیلے اندھیرے
سے اجالے کو نماز کا وقت ابھی بھی باقی تھا۔ سوری مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ معذرت کرتی واش روم کی جانب دوڑی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کا چہرہ تصور میں ابھر آیا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گیا۔ یونیورسٹی کی چونکہ چھٹی تھی، سو ناشتے اور گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر اس نے بابا جان کے کمرے میں جھانکا۔ وہ کوئی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھے۔ وہ دیکھ کر واپس چلی آئی۔ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو ان کی گود میں سر رکھ مزے سے دل کی بات بتا دیتی۔ ایمل تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، اتنا مزہ آئے گا۔ گوشی بارہا اصرار کر چکی تھی، اب بھی پیکنگ چھوڑ کر اس کے پاس چلیے۔ اس کی خالہ زاد صوبے کی شادی تھی اور 3 روز کے لیے سب جہلم جا رہے تھے۔ بابا جان کو گھر اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کیاری سے پتے نوچتے ہوئے بولی، ویسے بھی بابا جان نے پہلے ہی اسے جانے سے منع کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں گوشی کے ماموں بھی رہتے تھے۔ عمر 32 کے قریب ہو گئی، واجبی سی شکل و صورت تھی۔ آج کل کسی فیکٹری میں رنگ و روغن کا کام کر رہے تھے۔ اپنا گھر نہیں تھا، اس لیے ابھی تک شادی نہیں ہو پا رہی تھی، اور انہوں نے جیسے ہر لڑکی کو گھورنا اپنا فرض خیال کر لیا تھا۔ پھر ان کے گھر کا کھلا ڈھلا ماحول وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ پاپا جان کس وجہ سے منع کر رہے ہیں۔ گوشی منہ پھیلا کر اٹھ گئی۔ ایمل نے تائی ماں کے سارے سوٹ استری کر کے سلیقے سے بیگ میں رکھے اور سب کو رخصت کرنے کے بعد دروازہ لاک کر کے واپس آئی تو ایک بار پھر قدم بابا جان کے کمرے کی سمت اٹھ کے ماں تو اس کے بچپن میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی۔ تب سے بابا جان ہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ وہ اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی، اور اب اتنی بڑی بات بھلا کیسے چھپا سکتی تھی۔ ایمل اندر آ دروازے میں لڑا آنچل انہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کتاب سائڈ پر رکھنے کے بعد وہ سیدھے ہوئے بیٹھے۔ ایمل کشمکش کا شکار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے قریب پلنگ کے کونے پر آ ٹک گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے بات کا آغاز کیا اور پھر تمام تر تفصیل ان کی کوشش گزار کر دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ فرحان انہیں بھی بہت پسند، اور اپنی فیملی کے متعلق اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک مقیم ہے اور وہ اپنا بزنس پاکستان میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی نوجوان کی تلاش تھی۔ آج اس نے لنچ میں بریانی اور گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔ بابا جان صبح خصوصی طور پر فرمائش کر کے گئے تھے اور کہہ کر گئے تھے کہ کھانا واپس آ کر ایک ساتھ ہی کھائیں گے، اور وہ کب سے منتظر بیٹھی تھی، لیکن ان کی آمد کے سار ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دوبارہ دروازے میں جا کر گلی میں جھانک چکی تھی، اب بھی تھکا کے بیٹھی تو دروازہ بجنے لگا۔ دستک کا انداز بتا رہا تھا کہ بابا جان ہی ہیں۔ اس نے بھاگ کر ایک پٹ واک کیا، لیکن سامنے جو چہرہ نمودار ہوا وہ بابا جان کا نہیں، فرحان کا تھا۔ ایمل کو وہ بے حد بلکھلایا ہوا سا لگا۔ خیریت؟ وہ گھبرا کر بولی، آپ کے بابا جان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، آپ فوراً میرے ساتھ چلیں۔ اس کے انداز میں اجرت تھی۔ ایمل کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں محض کام کر رہ گئے تھے۔ وہ بھاگ کر بڑی چادر اٹھا لائی تھی، جلدی سے گھر لوکٹ کیا اور اس کے ساتھ گاڑی میں آن بیٹھی۔ کیا ہوا پاپا کو؟ صبح تو بالکل ٹھیک گھر سے نکلے تھے، بس سے اترتے ہوئے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ تو میں اچانک وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کی ہچکیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ فرحان نے بات دوری چھوڑ کر ٹیشو باکس کی سمت بڑھایا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل رہتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مشینوں میں جگڑے وجود کو دیکھ کر اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ فرحان کا سہارا غنیمت تھا، ورنہ وہ تو کب کی ہمت ہار چکی ہوتی۔ مزید 1 گھنٹے کی جان گھسیلے انتظار کے بعد جب ان کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے فرحان سے ملنے کی خواہش کی تھی، اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بند کمرے میں کیا باتیں ہوئیں وہ یکساں لا علم تھی۔ ایمل آپ مل لیں اب سر سے۔ 15 منٹ بعد وہ باہر آئے اور اسے سرعت سے کہتے ہوئے خود فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایمل اپنی آنسو بھری آنکھیں صاف کرتے ہوئے اندر آئی تھی۔ خیال رکھیے گا یہ زیادہ بات نہ کرے۔ قریب کھڑی نرس ریٹنگ اسکیل سے کچھ درج کرنے کے بعد اسے ہدایت کرتی باہر نکل گئی، اور بابا جان نے اس سے جو کہا ہوا سننے کے بعد وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دینے لگی۔ بابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ آپ بس میری خواہش ہے کہ تم زیادہ سوال نہ کرو۔ فرحان جلدی سے اپنے والدین کو یہاں بلا لے گا، وہ ضدی پن سے بولے تو ایمل بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ان کی نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے کچھ دیر بعد فرحان اپنے 2 دوستوں اور مولوی صاحب کے ساتھ اندر آیا تھا۔ چند لمحوں کی بات تھی اور اس کا حوالہ بدل گیا۔ وہ ایمل فاروق احمد سے ایمل فرحان علی بن چکی تھی۔ فرحان ایمل کو گھر چھوڑ آؤ، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ وہ مولوی صاحب اور اپنے دوستوں کو رخصت کر کے اندر آئے تو بابا جان نے نیا کام سونپ دیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ مزید ان سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اور تم ساری رات یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ فرحان ہے میرے پاس، تم صبح آ جانا۔ وہ پیار سے چمکاتے ہوئے بولے تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ایمل ضد نہ کرو۔ اتنا سا بولنے پر ہی ان کا سانس پھول گیا تھا۔ ان کی طبیعت کے پیش نظر وہ فوراً اٹھ گئی، اسے پتا تھا اب وہ اسے گھر بھجوا کے دم لیں گے۔ دروازے کے قریب جا کے اس نے پلٹ کر دیکھا، چند گھنٹوں میں ہی کس قدر کمزور اور نڈھال دکھنے لگے تھے۔ وہ ایک بار پھر واپس پلٹ آئی۔
بابا اب درد تو نہیں ہو رہا، اسے جانے کیا وہم ہو گیا تھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں موند لیں۔ رستہ پر دونوں کے مابین خاموشی کا طویل وقفہ حائل رہا تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے اس رات کے 10 بج چکے تھے، دکانیں بند ہو چکی تھی اور پوری گلی میں جیسے ہو کا عالم تھا۔ اس نے گھر آ کر لائٹ جلائیں، فرحان بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، اس سے کھڑا دیکھ کر ایمل نے کرسی فراہم کی۔ وہ ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھائیں گے؟ نہیں بس چائے، وہ کہہ کر اپنی کنپٹیاں دبانے لگا۔ ایمل نے تھوڑے سے چاول کھائے تھے، پھر 2 کپ چائے بنا کر برآمدے میں چلی گئی تھی۔ فرحان کی نظر اس کی جانب اٹھی اور پھر گویا پڑھنا بھول گئی۔ چادر میں چھپے وجود کی کشش اسے اپنی سمت متوجہ کرنے کو کافی تھی۔ کچھ موسم کی رعنائیوں کا اثر تھا اور کچھ غربت بھرے لمحوں کا سحر۔ اس کے جذبات پل میں بہک اٹھے تھے اور وہ جانتا تھا کہ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے اور گوشی کے مشترکہ کمرے میں آنے کے بعد اس نے بے ساختہ زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور الماری کے دونوں پٹوا کیے گمسم کھڑی یہی سوچنے میں مگن تھی کہ ان موصوف سے کیسے کہے کہ اب تم جاؤ، بڑی اماں کو بلا لیتی ہوں۔ سادہ سا جامنی رنگ کا سوٹ نکالنے کے بعد وہ جو ہی پلٹی تو بے ساختہ فرحان سے ٹکرا گئی۔ وہ جانے کب اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ آپ اس پر بڑکلاہٹ سوار ہونے لگی تھی۔ فرحان نے 2 قدم کا فاصلہ عبور کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اس وقت خود کو بہت خوش قسمت انسان تصور کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے چاہا ویسا ہی ہو گیا۔ حالات میرے لیے اتنے سازگار ہو جائیں گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مدھم سرگوشی میں بولتا وہ جو ہی اس کے قریب ہوا، لائٹ چلی گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا اور وہ اس کے مضبوط حصار میں کسی زخمی پرندے کی مانند محض پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ یخنی تیار کرنے کے بعد وہ بابا جان کے لیے ساگو دانہ بنا رہی تھی جب ایمبولینس کے محسوس ہارن کی آواز پر اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ سب وہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں سر پر دوڑی۔ آواز گلی کے کارنر پر آ کر رک گئی تھی۔ امام صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی محلے دار نے افسردگی سے کہا۔ وہ بامشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ پائی۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور 4 آدمی ان کا جستے خاکی لا کر صحن میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائی دیکھتی رہی تھی۔ ان کا پر نور ساکت چہرہ نظروں کے سامنے تھا اور وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی یہ جھوٹ ہے، نظروں کا دھوکہ۔ شاید وہ عالم خواب میں تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کاش نیند سے جاگ جائے، اور ایسا بھیانک خواب جو دل کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ وہ آنکھ کھلنے کے انتظار میں تھی۔ تائی اماں کے بین ہیرا اور گوشی کی چیخوں پکاروں سے خود فریبی میں مبتلا ہونے نہیں دیتی تھی۔ کتنے روز گزر چکے تھے مگر دل ابھی بھی نہیں بہلتا تھا۔ ہر روز صبح اٹھ کر وہ ان کی آواز کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب مچ جانے سے قبل کوئی اسے جگانے نہیں آتا تھا۔ روز 2 کپ چائے بنا کر بے خیالی میں انہیں کے کمرے میں چلی آتی، پھر احساس ہوتا ان کا کمرہ تو خالی ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر کوئی اس کا دروازے میں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتا۔ چند ہی دنوں میں دنیا کتنی بے رنگ اور خالی سی ہو چکی تھی۔ لا یعنی سوچوں نے تھکا ڈالا تو وہ اٹھ کر کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ آج بہت دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ ندا کو سب جان کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ فرحان کے ایگزام ہو چکے تھے، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اسے بتائے بغیر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے پھر اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ مختلف وہم اور خدشات کا شکار ہو رہی تھی۔ بابا جان کو کیا پریشانی تھی جو یوں اچانک انہوں نے میرا نکاح کرا دیا؟ شاید انہیں یقین ہو چکا تھا کہ زندگی کی نقدی ختم ہو چکی ہے اور فرحان تو جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، اور اب اس کی غیر موجودگی وہ خود ہی سارے حالات کا تجزیہ کیے جا رہی تھی۔ جب اس رات کا منظر آنکھوں میں لہرایا تو لبوں کا قفل لگ گئے۔ باہر تائی اماں ہیرا کے بالوں میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ ایمل کے بال دیکھو کتنے گھنے اور ریشمی ہیں، اور تم نے کیا حشر بنا رکھا ہے اماں؟ تمہیں تو بس ایمل بڑی اچھی لگتی ہے، ہم سے زیادہ تو اس سے پیار کرتی ہو۔ ہر بات میں اس کی طرفداری ایمل کی تعریف پر وہ سرتاپا سلگ اٹھی تھی۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ جتنی وہ سگڑ سلیقہ شاہ اور فرمانبردار ہے، تم دونوں بھی ویسی بن جاؤ۔ تائی اماں کے ڈانٹنے پر گوشی خوب طنزیہ ہنسی تھی۔ ہوں فرمانبردار؟ جس روز آپ کے بھائی سے شادی پر رضامند ہوگی اس دن گنوائیے گا مجھے اس کی ساری خصوصیات۔ دور کھڑی ایمل کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ چپ کر تو کمبخت، ابھی بھائی صاحب کو گئے 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا اور میں گھر میں شنائیاں بھجوانے بیٹھ جاؤں؟ وہ غصے سے بولی۔ لیکن امی، ایمل کا اور ماموں کا کیا جوڑ بنتا؟ ہیرا نے نیا اعتراض اٹھایا۔ جوڑ کیسے نہیں بنتا؟ وہ بے گھر اور بے سایبان دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے۔ اور پھر کیا کمی؟ میرے بھائی کی آخری جملہ شاید انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے بولا تھا۔ بابا کا آبائی گھر جو کہ گاؤں میں تھا وہ ایمل کے نام کر چکے تھے، اور وہ چاہ رہی تھی کہ ایمل سے شادی کے بعد وہ گھر ان کے بھائی کو مل جائے۔ اس رشتے کا ذکر وہ فاروق احمد صاحب سے بھی کر چکی تھی۔ یہی بات ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی کہ دبے لفظوں میں انہوں نے انکار تو کر دیا تھا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ایمل کی جلد ہی کسی اچھی جگہ پر شادی کر دیں۔ اپنے آخری وقت میں بھی انہیں ایمل کی فکر تھی، اور اپنی جانب سے وہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر ایمل کا نکاح نہ ہوا تو ان کی بھاوج فرحان کے رشتے سے انکار کر کے اس کی شادی اپنے بھائی سے کر دیں گی۔ ایمل کو تائی اماں کا بدلتا رویہ
اور بابا جان کی پریشانی سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ تو یہ تھی اصل وجہ، مجھے انہیں بتانا ہوگا کہ بابا جان میرا نکاح کر چکے ہیں۔ کھڑکی سے ہٹتے ہی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا محسوس ہوا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ بے ساختہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ 10 منٹ بعد کہیں جا کر حواس سنبھلے تو اب کائی آنے لگی۔ وہ اٹھ کر واش بیسن کے سمت لپکی تھی۔ تائی اماں نے ٹھٹکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پرانے زمانے کی خاتون تھی، لاکھ ذہن کو جھٹلا رہی تھی، لیکن ایک وہم اندر کہیں جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ چند دنوں سے ایمل کی یہی حالت دیکھ رہی تھی۔ ایمل، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھلاؤں؟ جی میں بائیں پہن کر آتی ہوں۔ اسے خود بھی اپنی طبیعت عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ چکر، کمزوری، کچا پن روز بروز بدلتی کیفیت کا شکار تھی۔ سڑک سے آ کر انہوں نے رکشہ لیا۔ محلے کے ڈاکٹر کے بجائے وہ اسے شہر والے کلینک لے کر آئی تھی، اور رپورٹس آنے پر ان کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ایمل کے لیے ان سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ ایمل، یہ سب کیا ہے؟ میں اپنی بیٹیوں کو ہر بات میں تمہاری مثالیں دیا کرتی تھی، اور تم نے باپ کے قبر میں اترتے ہی اس کے اونچے شملے کو مٹی میں رول دیا اور دو کوڑی کی نہیں چھوڑی ہماری عزت۔ جانتی ہو یہ بات ان دیواروں سے باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ آنکھوں میں خوف اور وحشت لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ گوشی اور ہیرا بھی حیرت زدہ سے دروازے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بابا جان نے خود میرا نکاح کیا تھا، وہ خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ پہلے بابا جان کی دائمی جدائی کا غم، پھر فرحان کے یوں اچانک گمشدگی نے اسے نہ ڈھال کر رکھا تھا۔ وہ تو یہی طے کیے بیٹھی تھی کہ فرحان سے بات کرنے کے بعد وہ اس سے کہے گی کہ اپنے پیرنٹس کو بھجوا، مگر اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اور اب اسے کیسی کیسی الزام تراشیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تائی اماں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، بابا جان نے اس آخری رات میرا نکاح فرحان سے پڑھوایا تھا۔ فرحان کون ہے؟ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ بھائی صاحب کیسے جانتے تھے اسے؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ ایمل نے تمام تفصیل بتا دی، اور سب سننے کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، اس لڑکے کو ابھی اور اسی وقت یہاں بلواؤ۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ کوئی ثبوت، کوئی گواہ، نکاح نامہ کچھ تو ہوگا تمہارے پاس؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ تو اب کی بار انہیں پہلی بار ایمل پر اس قدر طیش آیا کہ انہوں نے بنا کسی لحاظ کے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ کھینچ مارے۔ تم نے کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے، اور اپنے اس یار کو لیے بغیر اس گھر میں دوبارہ قدم نہ رکھنا۔ دھکے دے دے کر وہ اسے کمرے سے نکال رہی تھی۔ امی پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں؟ گوشی اور ہیرا نے بامشکل ایمل کو ان کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ اپنے ہی پیاروں کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھنا کس قدر اذیتناک تھا۔ اس نے چپکے سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ باہر تاروں بھرا آسمان جھلملا رہا تھا۔ چاندنی یوں پھیل رہی تھی جیسے کسی نے زمین سے لے کر آسمان تک نور کی چادر تان دی ہو۔ پھر اس کے نصیب میں سیاہ راتیں کیوں لکھ دی گئی تھی؟ وہ تھک کر فرحان کو سوچنے لگی۔ اسے اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ جانے کہاں تھا، کس حال میں تھا، جو پلٹ کر اس سے کوئی رابطہ نہیں کر پایا تھا۔ اسے ڈھونڈنا چاہیے، وہی ہے جو مجھے زمانے کے سامنے رسوا ہونے سے بچا سکتا ہے، جو میری جانب اٹھی ملامت بھری نظروں کو جھکا سکتا ہے، جو میرا کھویا ہوا غرور، میرا مان بھی مجھے لوٹا سکتا ہے۔ نماز کے بعد بڑے دل سے اس نے دعا مانگی تھی کہ فرحان اسے مل جائے۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ہیرا اور گوشی کچن میں مصروف تھی۔ تائی اماں کی رات سے طبیعت خراب تھی، آخر ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ اگر یہ بدنامی ان کے گلے پڑ جاتی تو ان کی بچیوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا۔ ایمل، ناشتہ کر لو، گوشی نے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے مرکزی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ ایمل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ندا نے اس کے چہرے کی جانب تشویش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ لب کاٹتے ہوئے بولی، تمہارے پاس فرحان کا ایڈریس ہے یا پھر کوئی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ہے؟ اس نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ ندا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ایمل نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر تمام تر حالات اس کے سامنے رکھ دی۔ او مائی گاڈ! اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں رخسار سے معلوم کر کے آتی ہوں، اسے تو پتہ ہوگا، ورنہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ریکارڈ سے نکلوا لیں گے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تسلی امیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور سیڑھیاں اتر کر دائیں سمت راہداری میں مڑ گئی۔ ایمل باغیچے میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ پت جھڑ نے ان کا سارا حسن چھین لیا تھا۔ ڈریس مل گیا ہے؟ ندا نے وہ پرچی اس کی سمت بڑھائی جو وہ رخسار سے لے کر آئی تھی۔ ایمل نے ہاتھ بڑھا کر دیکھے بغیر اسے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ چلو پہلے کچھ کھا لے، پھر ڈرائیور آ جائے گا تو اس کے ساتھ چلیں گے۔ ایمل نے منموہ نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ گئی۔ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب تو بھوک سے چکر آنے لگے تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ نیم پلیٹ پر فاروق ہاؤس جلی حروفوں میں لکھا جگمگا رہا تھا۔ ہم کہیں غلط ایڈریس پر تو نہیں آ گئے؟ ایمل نے توسیع نظروں سے اس شیشے محل کو دیکھتے ہوئے ندا سے سرگوشی میں پوچھا۔ فرحان معاشی لحاظ سے اتنا اسٹرانگ ہوگا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہیں یار، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی تو گیٹ کیپر اٹھ کر ان کے پاس چلا ہے۔ بی بی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ فرحان یہیں رہتا ہے۔ ایمل کو گویا تصدیق کی حاجت اب بھی تھی۔ فرحان بابا جی، وہ ادھر ہی رہتا ہے، مگر اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ دراصل آج بابا کی منگنی ہے نا، تو سب ہوٹل میں گئے ہیں۔
से रंगे दांतों की नुमाइश करते हुए इसने इतने पुरजोश अंदाज में बताया था जैसे साहब की बजाय खुद इसका वलीमा हो। मंगनी एमल को लगा जैसे गुलबर्ग की सारी इमारतें इसके सर पर आन गिरी। उसकी सांसों में घुटन उतर आई। वजूद जैसे आंधियों की जद में था और दिल में जो क़यामत बरपा थी इसका कोई शुमार नहीं था। चलो यहाँ से। साकत खड़ी निदा ने इसका हाथ थाम लिया था। नहीं, मैं इसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। वो उसका हाथ झटक कर गेट के बाहर दाएं जानिब से रखे सिंगी बेंच पर जा बैठी। अब यहाँ रुक कर क्या करोगी? निदा ने नरमी से समझाया। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो अगर हमारी आंखों के सामने रूनुमा ना हो तो हमें इनकी हकीकत का इनकार रहता है। हम खुद फरेबी का शिकार हो जाते हैं और मैं बेयकीन रहना नहीं चाहती। फिर यहाँ वेट करने का क्या फ़ायदा? चलो होटल चलते हैं। तकरीबन आधे घंटे के ड्राइव के बाद वो अवारी के बाहर खड़े थे। तकरीब का अहतमाम ग्राउंड फ्लोर में था। रंग बिरंगे आंचल कह के मेहमानों की चहल पहल और इनके सबके बीच ब्लैक डिनर सूट में मलबूस पहलू में एक पुरकशिश हसीना को लिए खड़ा वो कोई और नहीं, फरहान ही था। मैं इस वक्त खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा हूँ जिससे जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो गया। हालात मेरे लिए इतने साजगार हो जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। इसके दिमाग में साई साई होने लगी। इसने किस खुशकिस्मती की बात की थी और वो कौन से हालात थे जो इस रात इसके लिए साजगार हो चुके थे? इसका अंदाजा इसे अगले चंद लम्हों में हो चुका था। तुम यहाँ? वो इसे देखकर जरा भी ना चूका था। हुई शी इसके साथ खड़ी लड़की ने अजीब सी नजरों से इसे देखते हुए कतरे नागवारी से पूछा था। जवाब में फरहान का कहका बेसख्ता था। ये वही है जिससे कभी कभार तुम जेलिस हो जाती हो। अगर इसे देख चुकी होती तो कभी इतना हंगामा बर्पा ना करती। बट आई एम रियली सरप्राइज कि तुम्हारा टेस्ट इतना मामूली सा भी हो सकता है। इसे सरतापाक घूरते हुए इस लड़की ने जिस अंदाज में कहा था इमल के पूरे वजूद में चुंटियां सी रेंगने लगी थी। हूँ मेरा टेस्ट नहीं थी, ये तो एक चैलेंज था। इसने नहुस से सर झटका था। फैजान, उमर, खुर्रम यहाँ आओ। इसने पलट कर अपने दोस्तों को आवाज़ दी तो तीनों एक दूसरे की जानी मायनी खींचकर नज़रों से देखते उसके करीब चले आए। देखो ये आज मेरे पीछे मुझे ढूंढते हुए यहाँ चली आई है। बिना डाला मैंने इस नामो नहाद शरीफ लड़की को अपना दीवाना और अब ये मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी हाथ जोड़कर मुझसे मेरी मोहब्बत की भीख। गाल पर पड़ने वाले जनाटेदार थप्पड़ की बदौलत इसकी बात अधूरी रह गई थी। आसपास के खड़े लोग भी इसकी जानी मतवज्जो हो चुके थे। हर कोई दम बखुद सा था। ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा मेरी नज़रों में तुम्हारी औकात याद दिलाता रहेगा। लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहती वो निदा का हाथ थाम कर बाहर निकल आई थी। पीछे हर सू जैसे सन्नाटा छा गया था। बस एक थप्पड़ की गूंज थी जो पूरे हाल में चकराती फिर रही थी। कितना शर्मिंदा करवाया है तुमने हमें सबके सामने। मेरी तो नजरें नहीं उठ रही थी। लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक चुकी हूँ। आयमा बेगम गुस्से से बल खाती इस पर बरस रही थी जो खुद तो वापस चला आया था और इन्हें सबको फेस करने के लिए वहां छोड़ आया था। कौन थी वो लड़की? फारूक साहब ने काफी तहम्मुल से दरियाफ्त किया था। आप लोग प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। वो बेजारी से बोला। तुम्हारे पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं? इसका अंदाज इन्हें मज़ीद सुलगा गया था। मामा प्लीज़ मुझे नहीं पता कौन थी वो। इसका दिमाग इस कदम ऑफ हो रहा था कि बर वक्त कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था। और मामा अब बाकायदा जरा पर उतर आई थी। तंग आकर इसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है एमएल के तुम अबॉर्शन करवा लो, फिर हम तुम्हारा निकाह जाहिर से कर देंगे। कमरे में मौत का सा सन्नाटा तारी था जिसे ताई अम्मा की आवाज़ ने जब तोड़ा तो गोया क़यामत ही आ गई। मैं निकाह पे निकाह कैसे कर सकती हूँ? वो एहतजाजन चलाई थी। तो फिर एक एहसान करो हम पे, ये महल्ला छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ वरना तुम्हारे गुनाहों का कालक हम सब की ज़िंदगी स्याह कर देगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कुछ इतनी नफरत से कहा था कि अमल के पूरे वजूद में सनसनाहट से दौड़ गई थी। हम कह देंगे कि मोहल्ले वालों से कि तुम अपने ननियाल चली गई हो। चंद रोज लोग बातें बनाएंगे लेकिन कुछ तो पर्दा रह जाएगा। वो तो गोया सब तय किए बैठी थी। अमल की टांगों ने इसका वजन सहारने से इनकार कर दिया था मगर वो फिर भी उठी थी और अपनी जिंदा लाश को घसीटते हुए मरकजी दरवाज़ा पार कर गई थी। अपने बाबा की इज्जत और नामोस की हिफाजत इसे भी बहुत अजीज थी। इतनी अजीज कि इसने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। वो जीत कर भी हार चुका था और यही हार इसे तिलमिला रही थी। इससे तो उमैर, फैजान और खुर्रम का सामना करना भी दुश्वार लग रहा था। जाने अब सब ने मिलकर इसका कितना रिकॉर्ड लगाना था। इस खौफ से इसने सबसे मिलना ही छोड़ दिया था। वो अपनी सारी बैरूनी सरगर्मियाँ तर्क करते हुए बाकायदगी से ऑफिस जाने लगा था। फारूक साहब इसकी रूटीन लाइफ से मुतमिन और आयमा बेगम सरशार से थी। इस पर जो गुस्सा था वो इसके मुस्बत रवैये और रफ्ता रफ्ता खुद ही ज़ाहिल हो चुका था मगर इसके अंदर जो खलिश थी वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही थी। जाने कैसा एहसास था जो मुकम्मल तौर पर अपने खसार में जकड़ चुका था। वो पलके मोड़ता तो वो वहशत भरी आंखें इसके तस्वर में उभर आती तो वो बेचैन सा होकर रात भर जागा करता था। जोहर की नमाज अदा करने के बाद इसकी आंखें मुख्तलिफ मनाजिर में से खोजने लगती थी। शायद ये दिन रात इसे सोचने का कमाल था कि अब वो इसके तस्वर में बस चुकी थी। इसने ये सोचकर खुद को मुतमिन किया कि अब जो आदत हो चुकी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई।
लॉन्च की सीढ़ियां उतर कर लॉन में आया तो शाज़मीन गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए दिखाई दी। रेशमी बाल शानों पर बिखरे देखकर एक भूला हुआ मंजर ना चाहते हुए भी अपनी तमाम तरानाइयों समेत इसके तस्वर में उभर आए। इसकी कमर से नीचे बिखरे घने रेशमी बाल कितने खूबसूरत थे, जैसे समुद्र में चलती मध्यम मध्यम लहरें, जैसे उफक पर छाई काली गठाएं फिर धीरे धीरे बहती आबशार। कहाँ खो गए? शाज़मीन ने इसे गुमसुम देखकर इसकी आंखों के सामने हाथ लड़ाया। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर लंबे होते तो और अच्छे लगते। बेसाख्ता ही जाने की और कैसे इसके लबों से फिसल गया था। अच्छा, आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और तुम अभी चलो मेरे साथ। गीले बालों को झटकते हुए वो उसका हाथ थाम कर पहुंच के जानी बढ़ी तो फरहान रुक कर इसे देखने लगा। तुम्हारा लिबास रोज बरोज कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न होता जा रहा है। इसका इशारा शाज़मीन की जीन्स और खोले गिरबान वाली स्लीवलेस शर्ट के जानिब था। पहले वो कभी स्कार्फ ओढ़ लेती थी, लेकिन आज लंबा सा मफलर गर्दन से घुमाकर लटका रखा था, जो उसकी जीनत छुपाने को नाकाफी था। फरहान को बहुत नागवार भी गुजर रहा था। हाँ तो मैं हूँ तो वेस्टर्न ही, इसने हंसते हुए इशारे किए और इसे अपनी सोच पर हैरत हुई। वो इतना कंजर्वेटिव तो नहीं था, फिर क्यों इसका दिल चाहने लगा था कि शाज़मीन को इसके सिवा कोई और ना देखे। हेलो शाज़मीन। शॉपिंग के दौरान एक मानूसी आवाज़ पर वह पड़ी तो सामने हैरी खड़ा था। फरहान को नीली आंखों वाला और सुनहरे बालों वाला वो शख्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जबकि शाज़मीन काफ़ी पुरजोश अंदाज में इसकी जानिब बढ़ी थी। तुम यहाँ कैसे? अब दोनों बातों में मशगूल हो चुके थे। फिर अचानक इसे फरहान का ख्याल आया तो वो हैरी का हाथ थाम कर पलटी, लेकिन फरहान तो वहाँ कहीं भी नहीं था। हैरी से माजर करने के बाद वो जब इससे हर जगह ढूंढ चुकी तो इसका फ़ोन आ गया, मैं गाड़ी में हूँ, तुम अपनी शॉपिंग करके आ जाना। और वो अपनी शॉपिंग अधूरी छोड़कर चली आई थी। इसकी गाड़ी में बैठने के साथ ही फरहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? वो बोला तो लहजा खासा खुश्क और दृष्ट था। शाज़मी ने हैरत से देने लगी, ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड। मुझे तुम्हारी लड़कों से दोस्ती कतई पसंद नहीं, तुम दोबारा इससे नहीं मिलोगी। इंतहाई सुलगते लहजे में इसने अपनी पसंद के मुतालिक गा करते हुए हुक्म सुनाया तो शाज़मी का जब जवाब दे गया। वो बहुत दिनों से इसका रवैया बर्दाश्त कर रही थी। तुम जानते हो कि तुम आजकल क्या करते फिर रहे हो? कल एक लड़का अपने सेल फोन से मूवी बना रहा था, तुम ख्वामख्वाह इससे उलझने लगी। आज तुम्हें मेरा अपने दोस्त से मिलना अच्छा नहीं लगा? हर वक्त उलझे बिखरे रहते हो। सुबह तुम्हें कॉफ़ी चाहिए थी, मैं बनाकर लाई तो तुमने कहा कि तुम्हारा मूड नहीं है। मैं घंटों तुम्हारे पास बैठकर अकेले ही बकती रहती हूँ और तुम किसी बात का जवाब नहीं देते। अगर मैं कुछ पूछूं तो यूं तजुब से देखते हो जैसे मैंने फांसी झाड़ दी हो। वो बोले जा रही थी। फरहान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब करता फिर रहा है क्यों। मुझे लगता है मैं किसी खपती पागल शख्स के साथ घूमने आई हूँ, जो पहलू में इतनी हसीन नौजवान फ्योंसी के साथ के होते हुए सिगरेट फूंकने में मगन है। तो क्या करूँ? वो बेबसी से बोला था। मुझसे बातें करो। वो उठकर इसके करीब चली आई। फरहान ने आधी जली सिगरेट सिंगी बेंच पर मसर डाली। अब वो मुकम्मल तौर पर इसकी सिमत मतवजो था, मगर बिल्कुल खामोश। वो जो लफ्ज़ों की जादूगर से हज़ारों दिल लूट लिया करता था, अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या बात करे। यूं लगता जैसे गुफ्तगू के तमाम मौज़ूआत ख़त्म हो चुकी हों। उससे आंखों की नमी ने इसे बेचैन कर दिया था। कितनी गहरी थी वो आंखें, इन पर साया फगन दराज पलकों की झालर। कैसा दिलफरेब सैरंगेज़ और मन भाता मंजर था वो, जो वो माजी में पीछे बहुत पीछे छोड़ आया था। शाज़मीन ने इसने गंभीर लहजे में पुकारा, तुम मुझे अपनी आंखों में स्याह लेंस लगा कर दिखाओगी? वो कितनी हसरत से बोला था। शाज़मीन ने इसके हाथ झटक दिए, रुख मोड़कर उठ खड़ी हुई। ये वो फरहान नहीं था जिससे कभी से इसने मोहब्बत की थी, जिसकी वो तमन्नाई थी, जो जहाँ निगाह उठाता था तो तहसीर कर लेता था, जिसकी बातों में जादू था, जो जिंदगी से भरपूर एक जिंदा दिल इंसान था। जबकि ये शख्स, ये तो कोई अजनबी था जिसका हर रूप इसके लिए ना आशना था। तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? वो रोते हुए बोली। और फरहान को लगा वाकई मैं इससे प्यार नहीं करता। आज इसका बर्थडे था। वो सुबह से तैयार होकर बैठी थी और इसे विश किए बगैर ही दफ्तर चला गया था। और अब जब वापस आया तो वो ज़बरदस्ती इसे अपने साथ शालामार बाग में ले आई थी, लेकिन वो घंटा भर इससे खामोश बैठा सिगरेट फूंके जा रहा था। और अब कहा भी तो क्या स्याह लेंस की डिमांड? ये कोई मामूली फरमाइश तो नहीं थी। कुछ तो था इन काली आंखों में जो वो अब तक भूल नहीं पा रहा था। सारा दिन गुजर गया और तुमने मुझे विश नहीं किया। शाज़मीन, आई एम सॉरी। फरहान इसके दोनों हाथ थाम लिए थे और वो अभी तक आंसू बहा रही थी। अच्छा देखो, दिन गुजर गया तो क्या हुआ, अभी रात तो बाकी है ना, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करेंगे। बात दिन की नहीं है। फरहान इंपॉर्टेंस की है। वो एक जताती हुई सी निगाह इस पर डालकर पढ़ने वाली थी, जब फरहान ने इसकी कलाई थाम कर वापस खींचा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसे लगा ये कहना ज़रूरी है। झूठ। वो बेयकीन रही। मुझे तुम्हारी आंखों में किसी और का अक्स नजर आ रहा है। तुम्हारे दिल पे इतने पहरे हैं कि मेरी मोहब्बत हर बार थक कर वापस लौट आती है। थकन ज़दा से लहजे में वो बेहद दिल फरती सी बोली थी, मेरा दिल है कि शाही महल जिसके दरवाजे पर दरबान खड़े हैं। वो बेसाता हंसा तो शाज़मीन बात को गैर संजीदगी में बदलते देख से घूरने लगी। शाज़मीन,
وہ باہر سے پکارتا ہوا اندر آیا مگر وہ لانچ میں کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ تو شام سے کچھ پہلے باہر نکلی تھی۔ آمنہ بیگم نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے اطلاع دی تو وہ ان کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ کھانا لگوا دوں؟ وہ اس کے تھکن زدہ چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ یکٹا کیسے دیکھتی رہی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ تم بہت بدل گئے ہو، کچھ مثبت تبدیلیاں تو میں اس میں آئی ہی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا پرسرار سا جو ہر بار انہیں سوچنے میں مجبور کر دیتا تھا۔ بدلا نہیں ہوں، ذمہ دار ہو گیا ہوں۔ اسے زندگی سے تصحیح کی تھی۔ ایسی بھی کیا ذمہ داریاں جن میں الجھ کر تم خود کو ہی بھول جاؤ؟ مجھے لگتا ہے کچھ ہے ایسا جو تمہیں اندر سے ڈپریسڈ رکھتا ہے، جسے تم خود سے بھی شیئر نہیں کرتے۔ لگتا ہے آج کل کسی پامسٹ کی صحبت میں بیٹھنے لگی ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر ہنستے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں چلا آیا۔ کیوں میں اتنا ڈپریسڈ رہنے لگا ہوں؟ خوش ہونا بھی چاہوں تو خوشی کا کوئی احساس من میں نہیں جاگتا۔ وہ لڑکی جا چکی ہے میری زندگی سے، میں یہ حادثہ بھول کیوں نہیں جاتا؟ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہیری کو شاید وہ اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی مگر مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ مگر اس کی نگاہیں کس قدر بے باکی سے شازمین کے سلیو لیس بازوؤں اور گہرے گریباں سے ہوتی دلکش سحر طرز سراپے میں الجھتی جا رہی تھی۔ فرحان کو اپنا وجود کا سارا لہو دماغ کی جانب گردش کرتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی کن پٹیاں سلگنے لگی تھی۔ وہ تن کرتا شازمین کے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ درش لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ ہیری مل گیا تھا راستے میں، یا تو وہ انجان بن رہی تھی یا پھر فرحان کے بگڑے تیور نے اس کے ملاحظہ نہیں کیے تھے، اس لیے خاصے پرسکون انداز میں سنگار میں اس کے سامنے کھڑی اپنے ایئرنگز اتار رہی تھی۔ یوں نی بھرنا وجود کے ساتھ باہر نکلے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بچی نہیں ہو تم؟ دوبارہ میں تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھوں۔ اچھا تو کیا اب میں حجاب پہننا شروع کر دوں؟ وہ تنزیہ بولی۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تم مجھے واضح الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ شازمین تم ایمل بن جاؤ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھڑا جیسے کسی نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ تم ہر وقت ہر لمحہ مجھ میں اس کو تلاشتے ہو، کبھی لمبے بالوں کی ڈیمانڈ تو کبھی سیاہ آنکھوں کی فرمائش، اور اب حجاب۔ تمہاری سوچیں تو تمہارے خیالات ہر لمحہ بس اس کے گرد بھٹکتے رہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ ہو کر بھی اس کے تصور میں کھوئے رہتے ہو۔ تم مجھے نہیں اسے چاہتے ہو؟ فرحان کا گریباں جوڑتے ہوئے وہ بول رہی تھی اور وہ اپنی جگہ سن سا کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف گلٹی فیل کرتا ہوں۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، میں نے کسی کا انتقام اس سے لے لیا اور زیادتی کا یہ احساس میرے زمین پر بوجھ کی مانند دھرا ہوا ہے جو مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ شازمین کمرے سے جا چکی تھی اور وہ اکیلا کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، سو گھر بھر کا لاڈلا بھی تھا۔ اس کی کوئی فرمائش، کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو اس کے پیرنٹس نے پوری نہ کی ہو۔ آئمہ بیگم اور فاروق احمد کو بھی کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ پڑھنے میں ہمیشہ فرسٹ کلاس رہا تھا۔ اسپورٹس میں اسے محض کرکٹ کھیلنے کی حد تک انٹرسٹ تھا۔ صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد جوگنگ، ناشتہ اور پھر اسکول سے واپس آ کر ٹھیک 3 بجے اس کا لنچ ہوا کرتا تھا۔ ظہر کی نماز چونکہ اسکول کی مسجد میں ادا کر کے آتا تھا، اس لیے لنچ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ٹیوٹر اسٹڈی روم میں اس کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ شام کی چائے ہمیشہ لان میں پی جاتی تھی۔ اس کے بعد اگر کہیں آؤٹنگ کا پروگرام ہوتا بھی تو وہ اپنی ممی ڈیڈی کے ساتھ ہی باہر جاتا تھا۔ رات 9 بجے سونا اور صبح 4 بجے اٹھنا اس کی روٹین لائف میں شامل تھا۔ اس کے دادا ابا چونکہ ریٹائرڈ میجر تھے، اس لیے بھی وہ ہر کام وقت پر کرنے کا عادی تھا۔ زندگی کی 17 برس اسی روزمرہ معمول کو فالو کرتے ہوئے گزر گئے تھے جب اچانک ایک خوشگوار تبدیلی نے زندگی میں حائل ہو کر برسوں کے اصول و ضابط میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایک رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر گیا تو سیل فون بج اٹھا تھا۔ یہ سیل فون ابھی کچھ روز قبل ہی ڈیڈی نے اس کے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ بستر سے اٹھ کر کمپیوٹر ٹیبل تک جانے میں اسے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی، لیکن جب یس کا بٹن پریس کر کے کان سے لگایا تو شوق کھلکھلاتی ہوئی آواز نے ساری کوفت بیزاری اڑن چھو کر دی تھی۔ ہیلو، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی، آپ کون؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میرا نام اینا ہے، میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہوں، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ممی پاپا کسی ریلیٹیو کی شادی میں گئے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں اور بہت بور ہو رہی ہوں، اس لیے آپ کو مجھ سے 1 گھنٹہ بات کرنا پڑے گی۔ شوق بے جھجک لہجے میں اپنا تعارف کروانے کے بعد 1 گھنٹے کی شرط اتنے دھونس بھرے انداز میں عائد کی گئی تھی کہ جیسے وہ اس کا کوئی دیرانہ رشتہ دار ہو۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے والکولوگ سے ٹکرائی۔ 9:10 ہو چکے تھے اور وہ رات اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب وہ رات 11 بجے سویا تھا۔ 1 گھنٹہ اس سے بات کی تھی اور دوسرا گھنٹہ اس عجیب و غریب لیکن انٹرسٹنگ لڑکی کے متعلق سوچتا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوا تو اس کا مارننگ وش میسج آیا ہوا تھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر سارا دن وقفے سے اس نے وہ میسج
کوئی 100 بار پڑھا تھا اسے آج سے قبل صبح کبھی بھی اتنی خوشگوار نہیں لگی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال بیک کی تو اس کی نیند میں ڈوبی آواز ماتھے سے ٹکرائی، اوہ ہو صبح سویرے جگا دیا، ابھی سونے دو، شام میں بات کروں گی، اور ساتھ ہی رابطہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ سارا دن اس کا شام ہونے کے انتظار میں گزر رہا تھا۔ دوپہر پر کھڑی شام اسے آج سے قبل اتنی مسافتوں پر کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ آخر سورج ڈھلا، مغرب کی اذان ہوئی اور وہ وضو کر رہا تھا جب اچانک سیل فون بج اٹھا۔ سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونے ابھی باقی تھے، مگر وہ سب ادھورا چھوڑ کر فون کی سم لب کا نچوڑتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی، اور دوسری جانب اینا تھی اور اس سے باتوں میں مشغول ہو کر آج اس کی پہلی نماز قضا ہوئی تھی۔ اگلی صبح بھی وہ صبح 4 بجے کی بجائے 8 بجے تک سوتا رہا تھا اور پھر ناشتہ کیے بغیر کالج چلا آیا۔ آج کل تو ویسے بھی اس کی بھوک اڑی ہوئی تھی، سارا دن بس سیل فون چیک کرتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ شام میں عمیر کا برتھ ڈے تھا، تمام فرینڈ اس کے گھر انوائٹڈ تھے اور وہ ابھی ان کے لاؤنج میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ پھر رنگ ٹون بجنے لگی۔ وہ بس ضد تھی کہ بات کرو، سب انجوائے کر رہے تھے اور وہ ایک کونے میں بیٹھا اس سے بات کرنے میں مشغول تھا۔ راتوں رات وہ تمام دوستوں میں بے حد مقبول ہو چکا تھا۔ آخر ان کے گروپ میں وہ واحد لڑکا تھا جس کی گرل فرینڈ تھی اور سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہماری بھی بات کرواؤ، اور وہ بھی بلا جھجک سب سے بات کرتی تھی۔ جب دونوں کو بات کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تو عمیر اور فضان کے کہنے پر اس نے اینا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ خود بھی اب اسے دیکھنے کو بےتاب ہو چکا تھا۔ تھوڑی پس و پش کے بعد اس نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ سلور 7 میں آج اس کی پہلی ڈیٹ تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا ڈریس زیب تن کر کے الماری سے سارے کپڑے نکال کے اس نے بیڈ پر ٹے کر دیے تھے اور صبح 7 بجے سے خود کو موتی رنگوں میں دیکھ رہا تھا۔ 10 بجے کے قریب آ کر آخر نظر انتخاب بلیک 2 پیس پر ٹھہری تھی۔ خوبصورت تو وہ تھا ہی، لیکن سوٹ میں آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ رستے سے اس نے اینا کے لیے سفید للی کا بکے اور چاکلیٹ لی تھی۔ ٹیبل پہلے سے ریزرو تھا اور حال میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے کیونکہ نہ تو یہ لنچ ٹائم تھا اور نہ ہی آف ٹائم، سو رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا لوگ ہی دور دراز ٹیبل پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ٹین ایجرز والی ساری حرکتیں اس نے کی تھی۔ رات بھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف انداز میں باتیں کرتا رہا اور اتنا بولنے کے وجہ سے اب گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کانفیڈنس کی اس میں کمی نہیں تھی، لیکن اس پل اتنا نروس ہو رہا تھا۔ 3 بار پانی منگوا کر پی چکا تھا۔ وہ 18 منٹ لیٹ آئی تھی۔ اس نے عبایا پہنا ہوا تھا اور سر پر حجاب لپیٹ رکھا تھا، کندھے پر بیگ اور ہاتھ میں فائل تھام رکھی تھی۔ یقیناً وہ کالج سے آ رہی تھی۔ اپنی شوخ طبیعت کے برعکس وہ اس گیٹ اپ میں کافی سوبر اور باوقار نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اس نے لنچ کا آرڈر دیا تھا اور 1 گھنٹے اس کے ساتھ گزار کر جب وہ واپس آئے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی سے دنیا کی حسین ترین مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے بعد 2-4 مزید ملاقاتیں ہوئیں، شاپنگ، ہوٹلنگ، لانگ ڈرائیونگ۔ اس نے ایک پورا دن اس کے ساتھ لاہور گھومتے ہوئے گزارا تھا۔ اگر کبھی وہ اپنا سیل فون آف کر دیتی تو اس کی جان پر بن آتی تھی۔ صبح کی واک، نماز، اسٹڈی، کرکٹ اور دوست، آج کل اسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ یا تھی تو بس وہ ایک لڑکی جس کے وجود میں آج کل اس کی کل کائنات سمٹی ہوئی تھی۔ اس کا پہلا جھگڑا اینا کی ایک فضول فرمائش پر ہوا تھا۔ وہ اس سے کہتی تھی کہ تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو اور وہ اس عجیب بے تکی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، ہر وقت تم سے بات تو نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی تمہاری کال ریسیو نہ کروں تو تم ناراض ہو جاتی ہو۔ عجیب مصیبت ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک اور لڑکی سے دوستی کر لو تاکہ جب میں نہ ہوں تو وہ ہو تمہارے ٹائم پاس کے لیے۔ تو میرے لیے ٹائم پاس نہیں ہو اینا، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اور یہ کیوں کہا تم نے کہ کبھی تم نہ ہو تو تم کیوں نہ ہو؟ وہ باقاعدہ جرح پر اتر آیا۔ اینا کی باتوں پر اس سے دکھ بھی ہو رہا تھا، اس لیے کہا کہ کچھ دنوں میں میری شادی ہو رہی ہے، اس لیے میری مانو تو تم پلیز کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو۔ اس نے کتنی آسانی سے سب کہہ دیا تھا اور فرحان کو اپنی نظروں میں زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس روز اس نے سارا دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات بھر وہ یوں ہی کمرے میں ساکت لیٹا رہا تھا اور اگلی صبح تک بخار میں اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اس نے اینا کی کتنی منتیں کی تھی، اینا پلیز تم یہ شادی مت کرو، میں اپنے پیرنٹس کو منا لوں گا، میری ممی بہت اچھی ہیں اینا اور وہ تم سے بہت محبت کریں گی، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، کبھی دکھ نہیں دوں گا، کبھی تم سے جھگڑا نہیں کروں گا، اینا پلیز یہ شادی مت کرو۔ لیکن اس نے کوئی بات نہیں مانی تھی، الٹا اسے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو فرحان، تم صرف میرے اچھے دوست تھے اور اپر کلاس میں یہ دوستی معمول کی بات ہے۔ میں نے کبھی تمہارے لیے اپنے دل میں ایسی فیلنگز محسوس نہیں کی تم سے شادی کا سوچوں۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے میرے ڈیڈ کا انتخاب مجھ سے اچھا ہی ہوگا۔ شراز میرا کزن ہے، انگلینڈ سے آیا ہے، مجھے پسند بھی کرتا ہے، اس سے شادی پر بہت خوش بھی ہوں۔ تمہیں میری خوشی کا احساس کرنا چاہیے۔ اوکے بائے، میں اپنا شادی کا جوڑا لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔
یہ آخری گفتگو تھی جو اس نے فرحان سے کی تھی، وہ ایک ہفتہ اس کی زندگی کی اذیت ناک دن تھے، اور پھر اس کی زندگی میں نسا چلی آئی تھی۔ نسا سے اس کی دوستی انٹرنیٹ پر ہوئی تھی، اور اس کا پھر وہی معمول بن گیا تھا، رات بھر باتیں، ڈیٹ، ہوٹلنگ، شاپنگ، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے، اور پھر بریک اپ۔ وہ غیر ناصح طور پر ہر لڑکی کے ساتھ وہی کرتا تھا جو اینا نے اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن جب اس نے ایمل کو دیکھا تھا تو وہ اسے بالکل اینا کا پرتو لگی، گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، عبایا میں ملبوس، سر پر حجاب اوڑھے، اس کی بھی آواز نرم تھی اور انداز اتوار میں وقار، شائستگی اور دلکشی نے اس نے اینا کا بدلہ اس سے لیا تھا۔ اور اب شازمین کہہ رہی تھی کہ تم اس سے چاہتے ہو، اور اسے لگ رہا تھا کہ شازمین ٹھیک ہی کہتی ہے۔ وہ جسے 2 سالوں تک گلٹ سمجھتا رہا تھا، وہ گلٹ نہیں تھا، محبت تھی، اور یہی وہ سچ تھا جسے وہ خود سے بھی شیئر کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ جس جذبے سے 2 سالوں تک نظریں چراتا رہا تھا، خود کو فریب دیتا رہا تھا، وہ اس کی قوت مدافعت سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ ہار گیا تھا خود سے، دل سے، دلیلوں سے۔ کہتے ہیں نا کہ پہلا پیار انسان کبھی نہیں بولتا، وہ بھی نہیں بولا تھا۔ اینا اس کا پہلا پیار تھا، اور اب ایمل میں اسے اپنا پہلا پیار نظر آتا تھا، وہ پیار جو ایک پاکیزہ رشتے میں بندھا ہوا تھا، جو نکاح کے مقدس بندھن سے ہو کے اس کے دل میں اترا تھا۔ ایمل اس کا کوئی افیئر نہیں تھی جسے وہ بھول جاتا، وہ ایک رشتہ تھا، اور وہ رشتہ جو اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کے ساتھ جوڑا تھا، جس کی خاطر وہ بھٹکی ہوئی راہوں سے ایک ہموار اور متوسط شہراہ پر واپس لوٹ آیا تھا، جس کی طلب اسے مسجد تک لے گئی تھی۔ اس نے چپکے چپکے کئی بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اس کے محلے والوں سے معلوم ہوا تھا کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد وہ اپنے ننیال چلی گئی تھی، مگر وہاں بھی نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ روئے زمین کا ذرہ ذرہ چھان کر کہیں سے اسے ڈھونڈ نکالے، لیکن فی الحال تو بس ایک امید تھی جو دل کو مایوس ہونے نہیں دیتی تھی، اور وہ امید اس کی دعا تھی جو وہ بڑے خوش و خصوص کے ساتھ دنوں رات صبح شام کرتا تھا۔ شازمین لندن واپس جا رہی ہے۔ ناشتے کی میز پر آئمہ بیگم نے اسے مخاطب کیے بغیر خاصے رکھے انداز میں اطلاع دی تھی۔ وہ پچھلے 3 روز سے اس سے خفا تھی۔ وجہ تنازع ان دونوں کا جھگڑا تھا، جس کی وجہ اس کی اصل وجہ سے فی الحال وہ ناواقف تھی، اور جس نے دونوں کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وجہ وہ دونوں سے پوچھ چکی تھی، مگر فرحان نے جیسے اس معاملے میں نہ بولنے کا عہد کر رکھا تھا۔ رہی شازمین تو اس نے انتہائی غصے میں چلاتے ہوئے اتنا کہا تھا کہ رشتہ میرے لیے بوجھ بن چکا ہے، اور میں اس بوجھ سے رہائی چاہتی ہوں۔ میں نے زندگی کو ہمیشہ اپنے انداز میں گزارا ہے، میں دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چل سکتی۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ شازمین نے اسے اس کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ اس کی سیٹ ریزرو تھی۔ اپنی پیکنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ آئمہ بیگم سے مل کر ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھی۔ وہ شام میں جب نیچے آئے تو سارا گھر بائیں بائیں کر رہا تھا۔ ماما اپنی جگہ خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کیسے مجبور کرتی جب دوسری جانب ہی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ چند روز کی بوجھل اور سوگوار سی خاموشی کے بعد رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا تھا کہ کچھ نہ آیا تو فرحان کا دل۔ 3 برس بیت چکے تھے، اور اب تو اس سے ملنے کی آس بھی دم توڑنے لگی تھی، جب ایک روز اچانک اس نے لبرٹی میں عمیر کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی کو دیکھا۔ اسے وہ چہرہ کچھ شناسا سا لگا تھا، پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، یہ تو ایمل کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس نے ہمیشہ ایمل کو یونیورسٹی میں اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، اور انگیجمنٹ کی شام جب وہ آخری بار اس سے بات کرنے آئی تھی تب بھی یہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ ایکسکیوز می، وہ لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ فرحان نے حیرت و ناگواری کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر نمودار ہوتے دیکھے تھے، مگر اسے ان سب سے کچھ غرض نہ تھی۔ وہ اس کے متعلق کیا سوچ رہی ہے؟ مجھے ایمل کا ایڈریس چاہیے تھا، اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنا مدعا بیان کیا۔ سوری، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس شام کے بعد میں اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملی، اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ وہ اسپارس انداز میں معذرت کرتی چلی گئی، اور وہ وہیں کھڑا لمحہ بہ لمحہ اسے نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا۔ ہر طرف مایوسیوں کے گہرے بھنور تھے جن میں وہ روز ڈوبتا تھا، لیکن امید کی وہ کرن جو دل میں دعا کی مانند روشن تھی، یہ ایمان کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ دلوں کے بھید اور ان میں چھپی خواہشیں جانتا ہے۔ یہ احساس اس کا خلوص سچا ہے، اس سے کبھی شکوک میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کتنی لگن سے مانگتا اور وہ نہ ملتی۔ کچھ روز قبل آئمہ بیگم پر اس کی شادی کا پھر سے جنون سوار ہو چکا تھا، جو اکثر اوقات بیٹھے بٹھائے ان پر سوار ہوتا ہی تھا۔ اس سلسلے میں اب کی بار انہوں نے ایک لڑکی بھی فائنل کر لی تھی۔ فرحان کے مسلسل انکار کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور اس بار اپنی منوا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ آخر تھک کر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ پھر تو گویا گھر میں ایک طوفان سا اٹھایا تھا۔ حالات اتنے ناسازگار ہوئے کہ وہ گھر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے شمالی علاقہ جات کی خاک چھانے نکل آئے، اور پھر قسمت اسے اس دروازے تک لے آئی جہاں سے اس کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! مؤذن کی پہلی صدا پر وہ اپنے خیالوں سے چوکا، اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ اس ذات اعلیٰ کی عظمت اور
بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے لب اذان کے ہر کلمات کے ساتھ ہل رہے تھے۔ ساری رات اس صوفے پر بیٹھے بیٹھے بیت گئی تھی۔ دودھ سے بھرا وہ نیم گرم گلاس اب برف میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اس کا وجود بھی اسی گیسٹ ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں کوئی اور بھی تھی جو ماضی کے اس سفر میں رات بھر اس کے ہمراہ رہی تھی۔ نیند تو آج اسے بھی نہیں آئی تھی۔ یہ رات جگہ اس نے بھی کاٹا تھا، اور اس کے خیالوں کا تسلسل بھی موزوں کی آواز پر ہی ٹوٹا تھا۔ وہ بال لپیٹ کر بستر سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ نماز ادا کرنے کا تھا۔ جب سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا، وہ واش بیسن کے قریب کھڑا وضو کر رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد اس کی نظر ایمل کی سمت اٹھی تو ٹاول سے چہرہ اور کوہنی تک بازو خشک کرتے ہوئے اس نے ایمل سے جائے نماز مانگی تو وہ ترش لہجے میں بولی، اب یہ ڈھونگ کس لیے؟ وہ مدھم سا مسکرائی جسے بڑی بے بسی سے ہنسی ہو۔ ڈھونگ کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے، اور جب اس اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم بھی کر دو۔ اس نے قریب آ کے ایمل کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ محبت کی بھیک مانگ رہا تھا اس لڑکی سے جو اس کی بیوی تھی، اس بیوی سے جسے وہ ایک رات کے بعد چھوڑ چکا تھا، اس ٹھکرائی ہوئی عورت سے جو اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ ثابت کر سکنے پر دربدر ہو گئی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھی وہ شام جب اسے گھر سے نکالا گیا تھا، جب پیروں تلے زمین رہی تھی، نہ سر پر آسمان، خالی اور ویران سڑک پر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ کس ہمت چلی اس کے لیے تو کسی بھی راہ کے اختتام پر اب ایسی کوئی چھت نہیں تھی جو اس کا سایہ بن جاتی، جو اسے زمانے کی وحشت درندگی سے بچا لیتی۔ ایسا کوئی آنچل نہیں تھا جو اس کے وجود کو اپنی پناہ میں سمیٹ لیتا۔ اسے بابا جان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج وہ ہوتے تو کیا ان کی بیٹی یوں راہوں میں خوار ہو رہی تھی۔ چل چل کر جب پاؤں شل ہو گئے تو وہ سڑک کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کے کیا میں کسی دارالمعاش میں چلی جاؤں وہ بھی سوچ رہی تھی، جب ندا اس کے لیے رفشتہ بن کر چلی آئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہارے گھر ڈراپ کیا تھا۔ وہ فکرمندی سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھی، اور ایمل کے پاس جواب میں سوائے آنسوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا یار پلیز تم رو مت اور اٹھو یہاں سے۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں لے آئی تھی۔ یہ لو پہلے پانی پیو اور پھر بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے منرل واٹر کی بوتل کھول کر اسے تھمائی اور خود سیٹ کے اوپر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ 2-3 گھونٹ پڑنے کے بعد اس نے خود کو کافی پرسکون محسوس کیا تھا، اور پھر ندا کو سب بتا دیا۔ سب سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا تم میرے گھر چلو اور پلیز ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد تسلی میز لہجے میں کہتی اپنے گھر لے آئی تھی۔ اس کی ماما بظاہر تو کافی خوش اخلاقی سے پیش آئی، مگر بعد میں انہوں نے ندا کو خوب ڈانٹا تھا۔ ندا 1 ہفتے تک تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اپنی دوست کو اٹھا کر گھر لے آئی ہو۔ میں سب رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گی؟ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی پرابلم ہے، تم اس میں خود کو انوالو مت کرو۔ ماما پلیز اس طرح ریئیکٹ مت کرے، وہ میری بہت اچھی اور اکلوتی دوست ہے۔ اب مصیبت میں اسے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتی نا، اور رشتہ داروں کی بات تو آپ کہہ دیجیے گا کہ وہ میری شادی اٹینڈ کرنے آئی ہے۔ اس نے چٹکیوں میں حل بتا دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے آئی برو کھچا کر قدرے خشک لہجے میں پوچھا تو ایک لمحے کو بھی وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ماما اگر ہم ایمل کو ناران بھیج دیں، یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، آپ کا سکول سنبھال لے گی اور رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر آپ کی بھی تسلی رہے گی، اور یہ جو ہر مہینے آپ کو معائنے کے لیے وہاں کا وزٹ کرنا پڑتا ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ ندا نے فوراً یونیک اور کافی حد تک مسئلہ تمیز آئیڈیا دے کر دونوں کی مشکل آسان کر دی تھی۔ آنٹی کو بھی اس کا مشورہ پسند آیا تھا اور ایمل کو بھی۔ ندا کی شادی کے بعد آنٹی نے اپنی خاندانی ملازم نورا کے ساتھ اسے ناران بھجوا دیا۔ ماسی نورا اسی گاؤں کی رہائشی تھی۔ ندا نے بتایا تھا کہ اس کی ماما کا تعلق بھی اسی گاؤں کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ انکل سے ان کی لو میرج تھی۔ شادی کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ لاہور لے گئے تھے، جس اسکول میں وہ پرنسپل کی پوسٹ پر جاب کر رہی تھی، وہ انہوں نے ان بچوں کے لیے بنوایا تھا جو مالی وسائل کی کمی کی بدولت اچھی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ وہاں ان بچوں کو یونیفارم اور بکس فراہم کی جاتی تھی، اور میری تعلیم بھی اس کے آنے سے اب بہتر ہو چکا تھا۔ لاہور کے پر رونق و ہنگامہ خیز ماحول کی نسبت یہاں کی فضا کافی پرسکون و خوشگوار تھی۔ زینی کے آنے کے بعد اس نے ماضی کو فراموش کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، جس میں اس کی تمام تر محبت اور مصروفیات کا محور زینی تھی، اور اس کے شب و روز اب محض اس کی ذات سے وابستہ ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن ماضی کو جتنا بھی فراموش کرنے کی کوشش کرو، اس کا تعلق بہرحال آپ کی زندگی سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ دنیا اتنی چھوٹی ہے، بچھڑے ہوئے لوگ پھر کسی نہ کسی موڑ پر ٹکرا جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو ایمل۔ وہ کتنی آس پاس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لبوں پر فریاد۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے پہلی بار اپنے سامنے کسی مرد کو یوں جھک کر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس مرد کو جو اسے اپنے سامنے جھکانے کا خواہشمند تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ منہ پھیر کر درستی سے بولی، ایمل میں تمہارے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں چلی جاؤں گی، اور اگر تم نہیں چاہتے کہ مجھے پھر سے دربدر کرنا تو جاؤ، چلے جاؤ اور پھر کبھی لوٹ کر مت آنا۔ وہ اسی طرح منہ پھیرے کھڑی تھی، اور وہ کتنے ہی پل کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور پھر شکستہ قدموں سے چلتا اس گیسٹ ہاؤس کا مرکزی دروازہ عبور کر گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا کیا مانگے۔ ہر دعا تو مقبول ہو چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی
सोचती रही, फिर सर झटक कर उठ खड़ी हुई। रात इसने खाना नहीं खाया था। अब सोचा पहले नाश्ता कर ली जाए। किचन में आकर चाय बनाई तो जैनी का ख्याल आ गया। इसके लिए दूध और कुकीज़ लेकर ऊपर आई तो वो उठ चुकी थी और अब घुटनों में मुंह छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो तड़प कर आगे बढ़ी, उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। जैनी मेरी जान क्या हुआ? इसने इसके बाद संवारते हुए माथे पर बोसा दिया तो वो रोते हुए से बोली, आपने कहा था बाबा कुछ दिनों तक वापस आएंगे। आज 8 रोज तो हो चुके हैं और फिर कब आएंगे? वो मशकूर नजरों से अमल को देखते हुए बोली तो वो लबलाना बोल के इसकी आंखों में ढेर सारा पानी उमड़ आया तो अगले ही पल वो फुट फुट कर रोने लगी थी। ज़ैनी मेरी जान, एमएल इसके यूं रोने पर बेचैन हो गई। आप झूठ बोलती हैं, आप गंदी हैं, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। वो खूबगी से कहती बाहर भागी थी और इसके लिए जैसे जिंदगी का हर रंग फीका पड़ गया था। वो उठकर इसके पीछे जाने वाली थी जब इसकी नजर दरवाजे के करीब रखे सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते से टकराई। जब से वो गया था तब से ये फूल आना शुरू हुए थे। वो उठाकर फूलों का जायजा लेने लगी। इसमें एक कार्ड भी था जिस पर खूबसूरत सी नज़म तहरीर थी, हजारों पल तुम्हारे बिना ना पूछे कैसे कटे हैं, कभी यादें रुलाती हैं, कभी मौसम सताते हैं। इसे कह दो हम आते हैं, हमारा मान रख लेना, हमें वापस नहीं जाना, हमें दिल में बसा लेना, हमें अपना बना लेना। बहुत रूठा नहीं करते, मोहब्बत और इबादत इसे रुसवा नहीं करते, जो थक कर लौट आए इसे तनहा नहीं करते। ऐसी नज़में पहले आने वाले कार्ड पर भी दर्ज थी। तो क्या वो अभी तक इस शहर में है? इसके सरगोशी नुमा बबराहट धीमी थी धड़कनों की बेख्तियारी पर इसे सर झटक दिए। पिछले 5 बरसों से वो दिल को लिफ्ट करवाना छोड़ चुकी थी। वो कारपेट पर औंधे मुंह लेटे रोते हुए सो गई थी। अमल ने इसे उठाकर बिस्तर पर लटाया तो इसका वजूद पर हरारत का एहसास हुआ था। इसने घबरा कर बेसाता पेशानी पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। इससे पहले भी हल्का सा टेम्परेचर था जो अब शिद्दत अख्तियार कर चुका था। 2 रोज तक वो इसे मेडिसिन खिलाती रही थी लेकिन मामूली सा भी फर्क नहीं पड़ा था। दूसरा वो खाना पीने में भी बहुत नखरे दिखा रही थी। 2 दिन में ही एमएल को इसकी रंगत जर्द पड़ती मालूम हो रही थी। इसे तो वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अगर कभी मुंह खोलती भी तो एक ही सवाल होता, पापा नहीं आए, और इसके दिल को जैसे कोई मुट्ठी में भींच देता। चुपके चुपके से वो कई बार रो चुकी थी। मासी नूरा अभी तक नहीं आई थी और इसकी दिन ब दिन बिगड़ती हालत के पेश नज़र इसके हाथ पांव हो रहे थे। अभी वो सूप बनाते हुए रो रही थी जब डोरबेल चिंगाड़ उठी। आंसू साफ करते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने निदा को देखकर दिल को जैसे हौसला मिला था, लेकिन इसकी भीगी पलकें निदा को तशवीश में मुब्तला कर चुकी थी। तुम रो रही हो? इसने देखते ही इसे पूछा। तुम अंदर आओ। वो मसनूई बशाशत कम ज़रा करती इससे अंदर ले आई और जैनी के मुतालिक बताते हुए उसका लहजा फिर से भीग गया। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ, वो तसल्ली में इस लहजे में कहती ऊपर चलेगी। जैनी से देखकर मुस्कुराई। निदा ने इसे अपनी बातों में लगाकर सूप भी पिलाया था और मेडिसिन भी खिलाई थी और फिर शहजादे की कहानी सुनते ही वो सो गई तो वो दोनों उठकर टेरेस पर चली आई। एमल कुछ रोज़ कबल मेरी मुलाकात फरहान से हुई थी। इसका सरसरी लहजा एमल को चौंका गया था। मगर मैंने इसे तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं बताया। अगले ही पल हाथ उठा कर डरने की एक्टिंग करते हुए इसने अपनी सफाई पेश की थी, जिस पर एमल ने गहरा सांस भरते हुए सब बता दिया। तो कुछ देर तो जैसे वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। और तुम इसके जुर्म की सजा अपनी मासूम बेटी को दे रही हो? क्यों एमल? अगले ही पल इसने एमल को झंझोड़ डाला था। ये तुम पूछ रही हो? एमल ने बेयकीनी से देखा। तुम इसे माफ नहीं कर सकती ताकि वो मुझे फिर से ट्रैप करे। जब वो तुम्हें ट्रैप कर रहा था तब तुम इसके फ्रेम में आ गई थी। आज वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम इसका एतबार क्यों नहीं कर सकती? तुम मेरे सामने इसकी हिमायत ना करो। इसने झिंझलाकर टोका। एमल, अपने साथ हुई ज्यादती का बदला तुम ले चुकी हो। इसने अगर तुम्हारे साथ धोखा किया था तो तुमने भी तो भरी महफिल में इसकी इंसल्ट की थी। और आज अगर तुम इतनी पुरसुकून हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया मगर वो अपने किए पर नादम है। तुमसे माफ़ी मांग चुका है, तुम्हारी बेटी को अपना नाम दे रहा है और तुम्हें इज्जत। अब तुम और क्या चाहती हो? मैं बस इसके साथ रहना चाहती हूँ। उसने गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। 2 दिन वो इसके साथ रही थी और इसे यही सब कुछ समझाती रही थी मगर इसका इनकार इकरार में नहीं बदला था। क्लिनिक से वापसी पर वो रोड पर खड़ी कैब का वेट कर रही थी जब नजर दूसरी जानिब खड़े फरहान से टकरा गई। वो भी इसे देख चुका था। रोड पर रश तकरीबन ना होने के बराबर था। जैनी दौड़ कर से लिपट चुकी थी। वो इसे उठाकर प्यार करते हुए विमल की जानिब चला है। पापा आप क्यों चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। जैनी इसके गालों पर दोनों हाथ रखे शिकवा करी थी। आपकी मम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसकी मासूमियत भरी मस्कीनियत अरूज पर थी। विमल ने खा जाने हुई नजरों से इसे देखा था। मामा मेरी आपसे कट्टी। जैनी फौरन मुंह फुलाकर खूबी से बोली थी, चलो आओ घर चलिए। इसने तहम्मुल से इसकी जानिब बाजू फैलाए मगर वह मजीद फरहान से लिपट गई। मैं पापा के साथ जाऊंगी। इसके ऐलान पर इसने लब बीजते हुए फरहान को देखा जिसके लबों पर खिला खिला सा तबस्सुम बता रहा था कि वो इसकी हालत पर किस कदर महफूज हो रहा था। पापा भी हमारे साथ चलेंगे? वो बेजारी से बोली। रेली? फरहान ने बेयकीनी से देखा जिस पर वो सर्द मेहरी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी की सिमत चली मगर जैनी ने यहाँ भी इसकी एक नहीं चलने दी थी। इससे पीछे बैठे देखकर फौरन टोका। मामा
تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہیں۔ فرحان نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بیٹھ کے زینی پیچھے کھڑی خوب چہک رہی تھی اور وہ اس کو اتنا خوش دیکھ کر ایک آخری فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ گاڑی گیسٹ ہاؤس کے سامنے رکی تو زینی اتر کر اندر بھاگی۔ ایمل نے گردن گھما کر اسے دیکھا، وہ بھی اسی کی سمت متوجہ تھا۔ میں زینی کی خاطر تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میرے اس سمجھوتے کو محبت سمجھنے کی بھول کبھی مت کرنا۔ ہم دو شناسا لوگ ایک ہی گھر میں ہمیشہ اجنبی بن کر رہیں گے۔ اترنے سے قبل وہ اسے باور کروانا نہیں بھولی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ ایمل کو اس وقت اس پر بے تحاشا ترس آیا تھا، مگر وہ کسی قسم کی فیاضی کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی، سو اس کے تاثرات پر مزید غور فرمائے بغیر گاڑی سے اتر آئی۔ حالانکہ اس نے یہ فیصلہ زینی کی خاطر نہیں، اپنے دل کی خاطر کیا تھا، جو اس شخص کو بے انتہا چاہتا تھا اور جو اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کو کبھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تب بھی نہیں جب اس نے بڑی محفل میں اس کی توہین کی تھی، تب بھی نہیں جب اس کی وجہ سے وہ بے ماں ہو کر خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں سڑک پر کھڑی تھی، تب بھی نہیں جب اس نے 5 سال بعد اس سے ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھا تھا۔ تب وہ خالص اس کا ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسے اس کے ساتھ رہنے کے لیے کسی جواز کی ضرورت تھی، اور آج اس نے اس پر جتا دیا تھا کہ وہ زینی کی خاطر اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوئی ہے، کیونکہ اسے اپنی محبت کا اظہار زندگی میں کبھی نہیں کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ زندگی بھر نارسائی کا عذاب سہے، جسے اس نے 5 سال اس کرب کو دن رات اپنے وجود پر جھیلا تھا۔ میں اسے اپنا اسیر کرتے کرتے خود اس کا اسیر ہو گیا ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کمپرومائز کیا اور میں اس سمجھوتے کو محبت سمجھنے کی بھول کبھی نہ کروں۔ مگر آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھ سے اور صرف مجھ سے ہی محبت کرتی، ورنہ اس کی نظریں کیوں جھکتی، لب کیوں لرزتے، اس کی محبت کا ثبوت ہے اس کے گلے میں جھولتا وہ لاکٹ جو میں نے اسے نکاح کی شام اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا، اس کی الماری میں ترتیب سے رکھے وہ سارے پھول جو میں روز اسے بھیجتا تھا، اور وہ کارڈ جن پر میں نے اپنے دل کی کہانی لکھی تھی، اور اس کے نام کے ساتھ جڑا میرا نام، اور وہ کہہ کر گئی ہے کہ ہم ہمیشہ 2 شناسا اجنبیوں کی طرح رہیں گے، اور مجھے اس کی بات پر ابھی تک ہنسی آ رہی ہے۔ شناسا بھی اور اجنبی بھی۔ میں ابھی اندر جا کے اسے بتانے والا ہوں کہ 2 شناسا لوگ کبھی اجنبی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا 2 شناسا اجنبی، اور اس کی رائٹر ہیں سمیرہ گل عثمان۔ امید کرتے ہیں آپ کا ناول پسند آیا ہوگا، کمنٹس باکس میں لازمی بتائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔